مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. ماشاء اللہ عز و جل ہم صاحب شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کی زیارت کر رہے ہیں. چلتے ہیں تاثرات کی طرف. میرا نام محمد لارے بتاری ہے. میں کراچی سے کرنگی نمبر 2 سے حاضر ہوں. ابھی اعتکاف میں ہوں پورے مہینے 1 ماہ کے. میں الحمدللہ فرسٹ ٹائم جب آیا میری طبیعت کافی خراب تھی، تو یہ ہے کہ جب باپا کی نظر کرم باپا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں سے مجھے بہت فیض ملا. جو مطلب تھوڑے روحانی معاملات بھی تھے اور جسمانی معاملات بھی تھے. روحانی بھی مطلب الحمدللہ آٹومیٹک کور ہو گیا. وہ بہت مطلب طبیعت خراب تھی، پھر باپا نے دعا فرمائی ہے. مطلب یہ زندگی آئے نا آج الحمدللہ باپا کی دعاؤں کی برکت ہے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ پھر میں نے اپنے شجر شریف کی بھی پابندی رکھی، اور الحمدللہ یہ ہے کہ مدنی مذاکروں میں مدنی اجتماعات میں الحمدللہ پابندی ہے میری الحمدللہ. اور گھر والوں میں بھی چینجنگ آئی ہے کہ مدنی چینل نہیں دیکھتے تھے، تو میں انفرادی کوشش کرتا تھا، پیار محبت سے سمجھاتا تھا. پھر میں نے دیکھا ادھر چھوٹے بہن بھائی کارٹون وغیرہ میں لگتے، تو میں خود لگانے لگ گیا. جب خود لگانے لگا پیار محبت سے میں نے فیملی کو بٹھایا تو ان کے سمجھ میں آیا، پروگرام سمجھ میں آیا، والد صاحب کے سمجھ میں آیا. ایک قصہ قرآن سے جو عبدالحبیب بھائی کا ہے وہ بہت مطلب ان کو سمجھ میں آیا. پھر یہ کہ آہستہ آہستہ کر کے پھر میں مدنی مذاکروں کی طرف لگانے لگا. بہانے سے لگا دیا کرتا تھا. فیملی بیٹھی ہوئی ہے، کچھ دیر بیٹھتے تھے. پھر یہ کہ الحمدللہ جب سمجھ میں آتا تھا نا باپا کی دعائیں، جو مطلب ایک ہوتا ہے انسان پریشان ہے بیماری کے حوالے سے، پریشانی کے حوالے سے، باپا تو سب جانتے ہیں ولی ہیں الحمد. والد صاحب کو بھی تھوڑا مائنڈ جو ہے جو ایک کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں ڈال دی ہوئی تھی دعوت اسلامی کی. جب انہوں نے دیکھا کام دیکھا دعوت اسلامی کا دلوں کی راحت پروگرام، جو مطلب لاک ڈاؤن میں جو دعوت اسلامی جس طریقے سے کام کری، میں نے الحمدللہ پورے 3 مہینے مدنی چینل لگا کے رکھا. والد صاحب کو بھی بٹھا کے رکھا، پوری فیملی کو بٹھا کے رکھا. واقعی وہ دلوں کی راحت تھا. اس کو دیکھ کے تسکین ملتی تھی کہ ہاں یار کوئی ہے دعاؤں سے نوازنا. اور جس طریقے سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی لیے کام کرتے، راشن پہنچانا گھر میں، تو مطلب والد صاحب کو بہت پسند آیا، بہت ہی زیادہ. اور اس سے ہی نا مطلب وہ یہاں تک کہ 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ جیسے میں کہیں مصروف ہوں گھر میں ہی، تو والد صاحب خود لگا دیا کرتے تھے. 9 بجتے تھے مدنی چینل لگاتے تھے، کہاں وہ ہٹا دیا کرتے تھے. لیکن یہ کہ ان کا مائنڈ کافی حد تک بن گیا ہے. اسرار احمد نام ہے اور رنگیل ٹون محمد آباد سے آیا ہوں میں. پہلے ہم لوگ ایک جنگل میں تھے، اب انسانوں کے بستی میں آ کے عقل سیکھ رہے. ادھر تو باتوں کا پتہ چل گیا. نماز سے یہ ہو گیا، ہمارے کافی فرق آیا ہے. پہلے جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ٹوٹی پوٹی پڑھتے تھے، یہاں پہ سی ہو گئے. یہاں کی ہمارے میں بہت چینجنگ آ گئی. نمازوں کا پتہ چلے، کھانے پینے کا، کسی سے ملنے کا، سارے طور طریقے ہمارے کو پتہ چل گئے. ابھی سب سے بڑی چیز آپ کو بہت جو اچھی لگی، جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ میں اب جڑ گیا ہوں دعوت اسلامی کے ساتھ، وہ کون سی ہے؟ وہ نماز ہے، اور جو پیار سے پیش آتے دعوت. یہ تو ہر جگہ پر پیش آتے ہیں. نہیں آتے اس طرح، جو یہاں پہ وہ نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ کہیں گئے ہی نہیں ہوں گے؟ گیا ہوں سر، میں کافی جگہوں پہ گیا ہوں. ادھر پہلی بار آیا ہوں. ادھر آ کے ہمارے کو پتہ چلے. باہر جیسے لوگ باتیں کرتے کہ یہ ہوتے وہ ہوتے، وہ چیزیں نہیں ہیں. ادھر آ کے بہت مزہ آ رہا ہے ہمارے کو. ہم کو یہی بولتے ہیں کہ ساری زندگی ہم ادھر ہی پڑے رہے ہوئے. محمد حسنین علی اتاری. ماشاءاللہ میں لاہور سے آیا ہوں، ٹھیک ہے. اور پہلی مرتبہ ادھر لاسٹ ٹائم میں نے لاہور فضان مدینہ کانا انوسا میں اعتکاف 10 دن کا کیا تھا. تب نیت میں نے کی تھی کہ میں انشاءاللہ کراچی میں کروں گا اعتکاف امیر اہل سنت کے پاس، ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ امیر اہل سنت کے پاس آئے. اب الحمدللہ سیر بھی ہوئی ہے امیر اہل سنت کے ساتھ. امیر اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا بھی موقع ملا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ تو خیال ہی نہیں تھا کہ نماز پڑھنے کا بھی موقع ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھے سعادت بخشی کہ میں جہاں مغرب کے 2 نفل تھے میں نے 6 ادا کیے، شکرانے کے نفل بھی ادا کیے ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. جیسے پیر صاحب ماشاءاللہ تربیت فرماتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا ادھر آ کے. الحمدللہ میں نے امامے کی بھی نیت کی، میں اب امامہ میں باندھا کروں گا. میرے بڑے بھائی 7ویں درجے میں دعوت اسلامی میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے مجھے ادھر بھیجا اپنی کوشش سے، اور الحمدللہ میں ان کا بہت ہی زیادہ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ کہ انہوں نے مجھے ادھر بھیجا. لیکن میں ان کا ایسا احسان کبھی نہیں بھلا سکتا، ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھیجا، میں ان کا مرید ہوا. الحمدللہ الحمدللہ. مجھے اتنے
کمال کے پیر کامل کی مطلب کہ مریدی کا شرف حاصل ہوا. میں فرسٹ ٹائم ادھر آیا ہوں تو جب میں انٹر ہوں فیضان مدینہ میں یقین مانیے کہ ماحول ہی کچھ اور تھا. امیر اہل سنت کی مجھے زیارت بھی ہوئی ہے. اندر یوم بدر کا جلوس تھا, میں نے امیر اہل سنت کو اس طرح دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. تو کیفیت ہی کچھ اور تھی. اگر 70 سے پلس عمر ہو جائے نا تو اس طرح کا یعنی کہ چہرے کی خوبصورتی تو اس طرح کا میں نے کبھی نہیں دیکھا. بڑا بوڑھے لوگ میں نے اپنے خاندان میں دیکھے ہیں لیکن امیر اہل سنت کی کیا بات ہے. کہ لائف میں کون سا ایسا چینج آیا جو سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل تھا لیکن آ گیا؟ تبدیلی کا یہ ہے کہ میرے سر پہ امامہ شریف بھی سج جاتا ہے. اب زبان کی تلخی ختم ہو گئی ہے. پہلے ذرا تلخ کلامی تھی, اب مٹھاس آ گئی ہے مدنی ماحول کی برکت سے. تو پہلے تلخ کلامی سے کیا ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے کرتے تھے کیا؟ یعنی کہ اسی طرح بس دوستوں کے ساتھ ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ منہ ماری. لیکن اب میں ان کے ساتھ, وہی میرے دوست ہیں, وہ خود ہی حیران پریشان ہے کہ عثمان کو کیا ہو گیا. یہ تو پہلے نہیں تھا اتنا آرام سے بولتا, اب یہ بڑا میٹھا بولتا ہے. تو تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے مجھے یہ نہیں تھا ذہن کہ میں نے درس نظامی کرنی ہے. تبدیلی یہ بھی آ گئی کہ 8 سال کا ایک درس نظامی, ایک زندگی کا 8 سال کا عرصہ ہے نا, تو میرا وہ بھی ذہن بن گیا. یہ تبدیلی اور کیا ہے. تو کب داخلہ لیں گے؟ میں 1 ماہ کا قافلہ کر کے انشاءاللہ. ایرانی شورا نے بیان فرمایا کہ اپنے گھر کے جو بڑے ہیں ہم جس طریقے سے ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے, اگنور کرتے ہیں. ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے. بظاہر طور پہ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ہم دل سے نہیں کر رہے ہوتے ان کی. وہ انہوں نے اگر ہمیں پانی کا کہہ دیا کسی بھی چیز کا, دل میں ہوتا ہے کہ یار اب میں اٹھوں گا, لائٹ جلاؤں, میں ان کے پاس جاؤں, دل میں ایک بوجھ سے محسوس کرتے ہیں. کام تو ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کا, ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں, دوائی بھی دے رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر بوجھ سے ایک ہوتا ہے کہ یار اب میں اٹھوں گا, میں پیسے لگیں گے, ڈاکٹر کے پاس جاؤں. یہ نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں. بالکل ہمارا یہی ذہن بنتا ہے کہ ہم لوگ اکثر آج کل جو بزرگ ہیں وہ اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس کرتے ہیں. گھروں میں ان کی کوئی قدر نہیں کی جاتی, ان کا کوئی احساس نہیں کیا جاتا, ان کی بات کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہاں پر یہی سکھایا گیا ہے کہ اپنے بزرگوں کا ادب کریں, احترام کریں, ان کے پاس بیٹھیں, کم از کم ان کی جو ہے بات سنیں, ان سے بات کریں, 2 منٹ ان کو وقت دیں. ایک وقت تھا کہ انہوں نے ہماری باتیں سنی, ہمیں بتایا کہ یار ایسے کرو ویسے کرو, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن آج جو ان کے بچے ہیں ان کے پاس 1 منٹ نہیں ہوتا ان کی بات سننے کے لیے. ایسا وقت آن پہنچا ہے اور وہ اسی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بزرگ آ کے خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ بزرگوں کا یہاں پہ ادب ملتا ہے, احترام ملتا ہے, انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے جب کوئی بھی اسلامی بھائی بزرگوں کے ساتھ ادب سے بات کرتا ہے, پیار سے بات کرتا ہے. اور یہی بات ہمیں دعوت اسلامی سکھا رہی ہے کہ یار بڑوں کا ادب کرو, بزرگوں کا احترام کرو, بزرگوں کا ادب کرو, ان کی باتیں سنو, ان کے پاس کم از کم کچھ چند لمحات بیٹھ کے دیکھو تو صحیح, یار ان کی باتیں سنو, اسی سے وہ پھر دوبارہ سے جوان ہو جاتے. نگران شورا کا بیان سن کے ہمارا دل جو ہے نا بہت وہ ہو رہا ہے کہ ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں رہے, ہم لوگوں کی کوئی خدمت نہیں کری, ہمارے کو احساس ہو رہا ہے بہت. تو نگران شورا کی وجہ سے ہمارا بڑا دل باغ باغ ہوا. آج ہمیں احساس ہوتا ہے جن کے والدین زندہ ہیں, بزرگان ان کے حیات ہیں, ان کی خدمت کرنی چاہیے ان کو. آج احساس ہوا ہمارے کو. میری امی ہوتی تھی, ہمیں سہارا دیتی تھی, امی وہی چلی گئی. ابو تو پہلے 10-12 سال پہلے چلے گئے. نہ دادا ہے نہ دادی, نہ نانی. امی بھی 3 ماہ پہلے گزرے, فوت ہو گئی. میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ, میں کس کے پاؤں دباؤں گا, کس کے ہاتھ چوموں گا, کس کے پاؤں چوموں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پیارے پیارے جذبات, پیارے پیارے تاثرات بیان کیے گئے. پٹھان بھائی بھی بڑے پیارے تاثرات دے رہے تھے. پہلی بار آئے ہیں, بولا تو غلط فہمیاں, وہ کیا کیا غلط فہمیاں ڈالی جاتی وہ بھی مجھے پتہ ہے, لیکن بہرحال جن کو بھی غلط فہمیاں دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ سنے کہ یہاں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ایک نظر آ کر دیکھ لیں. کیونکہ حدیث پاک میں کہ جو کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے. یہاں یہ ہوتا ہے سنی, ہم نے سنا یوں ہوتا ہے, وہاں سنا یوں ہوتا ہے, آ کے دیکھو نا کیا ہوتا ہے. نمازیں پڑھی جاتی ہیں, اللہ اللہ کیا جاتا ہے, سنتیں سیکھی سکھائی جاتی ہیں, دعائیں سیکھی سکھائی جاتی ہیں, علم دین ہم سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو. کیا ہوتا ہے, عبادت کرتے ہیں اللہ کی. تہجد کے لیے یہاں ماشاءاللہ اٹھ کر اس صاحب تہجد با جماعت ادا کرتے ہیں, اشراق و چاش کے نفل پڑھتے ہیں. کیا ہوتا ہے یہاں تراویح ہوتی ہے, قرآن سنایا جاتا ہے تراویح میں. پھر مغرب کے بعد لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, لیکن ہمارے یہ عاشقان رسول تلاوت کرتے ہیں.
सूरत मुल्क सब मिलके पढ़ते हैं, सूरह यासीन शरीफ पढ़ी जाती है। देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ क्या होता है। आखिर ये लाखों मुसलमानों बल्कि करोड़ों मुसलमानों की ये तहरीक है दावत इस्लामी, अगर कुछ समझदार भी तो होगा ना। अगर यहाँ गलत होता तो वो क्यों आता। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के जाम पिलाए जाते हैं। आइए आप भी पिए, जो नहीं आते वो जरूर आए। और एहतिकाफ 10 दिन का शुरू होने वाला है, तो उसकी तरकीब अगर मुमकिन हो तो बना लें, वरना वैसे ही आते रहें, आते जाते रहें और मदनी मुज़ाकरे में आ जाएं। इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा यहाँ क्या होता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिसाला ज़ियाए दुरूद व सलाम, पेज नंबर 6। आज 1443 निजी के माह रमज़ान मुबारक की 19वीं शब है की मुनासबत से फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 19, जिसने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामा कहा, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हवाला मौजम कबीर जिल्द 5 पेज नंबर 25, हदीस पाक नंबर 4480। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दुआए रमजान। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माह रमजान दुनिया में तशरीफ लाता तो ये दुआ पढ़ते। आइए मिलके हम भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मिन्नी। ऐ अल्लाह मुझे रमज़ानुल मुबारक में सलामत रख और रमज़ानुल मुबारक को मेरे लिए सलामती वाला बना और इसको मुझ पर सलामती के साथ गुजार। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्वाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत तजस्सुस से मुताल्लिक एक सवाल अर्ज़ है आपसे कि तजस्सुस की आदत से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो हर बात को जानने की कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे वो बात उनके फ़ायदे की हो या ना हो। बराए करम इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। एक तो कुरान करीम में वला तजस्ससु और तजस्सुस मत करो। यहाँ तो ये कि गुनाहों की मालूमात मत करो, गुनाह की टोमें मत पढ़ो। हाँ भाई कहाँ थे, नमाज पढ़ी के सोए रह गए, ये कज़ा हो गई हो किसी की फजर की, तो वो तो उनको भी बेचारों को पता, हाँ यार आज तो कज़ा हो गई आँख नहीं खुली। ऐसा सवाल ही ना करेंगे बेचारा वो गुनाह में पड़ जाए।
اور یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے اس طرح کا کہ نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو, رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہو یا نہیں, یہ سوال نہ کیا جائے, ترغیب دلائی جائے رمضان شریف کے روزے کی یا نماز کی, اس طرح جو یعنی کہ جن کا ترک گناہ ہے. نماز کا ترک, روزے کا ترک گناہ ہے نا, بس زکوٰۃ پوری دیتے ہو نا, اب وہ سوال کرنے والا نہیں ہے. اس پہ بھی وہ اگر انکار کر دیتا ہے, اپنا گناہ ظاہر کر دیتا ہے کہ میں یار نہیں دیتا پوری زکوٰۃ, گناہ گار ہوگا نا وہ, کہ گناہ کا اعلان کیا اس نے, بے باکی کا اظہار کیا. ایک تو تجسس ہے, باقی یہ کہ تجسس اردو میں استعمال ہوتا ہے بعض اوقات, بعضوں کی عادت ہوتی ہے پنچاتیں کرتے ہیں, ضرورت ہوتی نہیں ہے, پوچھا آپ پوچھ کرتے ہیں اس کا کیا ہوا, اس کا کیا ہوا, ہاں بھائی ہاں اچھا زخم ہو گیا ہے, اچھا ٹانکے لگے, اچھا کتنے ٹانکے, ڈاکٹر نے کیا بولا, کب تک ٹھیک ہوگا, کچھ بتایا کہ نہیں, اچھا کوئی دوائی بھی دی ہے. اب یہ آپ بتائیے سوال تو کاہے کے لیے کر رہے ہیں, کوئی صحیح مقصد ہو اس کو ٹھیک ہے دعا دیں, تسلی دیں, یہ ڈیپ کیوں جاتے ہیں اس میں بلا ضرورت. پھر بعض اوقات اندرونی معلومات بھی کرتے ہیں, بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں بتانے چاہیے لیکن خیر لوگ بھی بتاتے ہیں, جس کو ہم پیٹ جاری ہونا کہتے ہیں. یہ چھوٹ میں بولتے ہیں ہمارے تو لوز, تو سارا خود ہی پھونک دیتے ہیں, ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, ادھر کا آپریشن ہے, ادھر کا آپریشن کا ڈاکٹر نے بولا ہے, ان جگہوں کے ان چیزوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں. ارے اللہ کے بندو, حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احیاء العلوم میں لکھا ہے, اس وقت غالباً یہ بغل کا نام لینا بھی عیب سمجھا جاتا ہوگا حیا کے حوالے سے. تو کسی کو پتا چلا کہ ان کو اندر میں پھوڑا ہوا ہے, تو سوال اس نیت سے کیا کہ پتا چلے کہ یہ کیا الفاظ استعمال فرماتے ہیں. پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے, فرمایا کہ وہ ہاتھ کے اندر کی جانب پھوڑا ہوا ہے یا پھوڑیاں ہوئی ہیں, پھوڑیاں. تو یہ ایک مطلب کہ اس نے اب تو خیر اب اغل بغل تو کوئی چیز نہیں ہے, باقی ایسی پردے کی جگہوں کے بھی سوالات کرتے ہیں. عورتیں بھی کسی طرح پیچھے نہیں ہیں, کسی کا آپریشن ہو اس کی بھی ٹانکے کی تعداد معلوم کریں گی, اور کتنی دیر لگی ہے, تو تکلیف تو نہ تکلیف اور فلاں, تو یہ پنچات, ایک ایک لفظ کا حساب کس طرح قیامت کے دن دیں گے. ایک تو ہوتی ہے فضول باتیں جن میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ, بعض ہوتی ہیں بے فائدہ باتیں, اور پھر یہ کہ بعض ہوتی ہیں بے حیائی کی باتیں, فوش باتیں. تو طرح طرح کی باتیں بندے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مطلب وہ پرواہ نہیں ہوتی. حالانکہ بے حیائی کی باتیں کرنے والا, فحش باتیں کرنے والوں کے لیے تو وعیدیں, وہ مطلب جنت میں نہیں جائے گا. حدیث پاک میں ہر فحش کلام, بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت کا داخلہ حرام ہے. ایک اور حدیث پاک میں فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, فحش کلامی سے بچو کیونکہ اللہ پاک فحش اور فحش کہنے کو پسند نہیں فرماتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ, اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا, اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بحمد الله سبحانه وتعالى خرجنا في قافلة دعوية في قافلة المدينة من إسطنبول إلى مدينة غازي عنتاب, ثم اتجهنا إلى هذه المدينة الطيبة إلى مدينة أنطاكيا. مدينة غازي عنتاب ومدينة أنطاكيا هذه المدينتين على حدود السورية, ففيها كثير من محبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من السوريين ولله الحمد. بعد ما أتينا إلى هذه المنطقة سمعنا
بأن هنا مزار سيدنا بايزيد البسطامي رحمه الله تعالى هذا المزار الشريف. فسؤالي فضيلة الشيخ، عندما ندخل إلى هؤلاء الأولياء الصالحين الذين أفنوا حياتهم في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الإصلاح، ما هي النوايا التي ينبغي علينا أن ننوي بها، وما هو أسلوبنا، أو ما هي الطريقة التي ممكن نختارها، أو ما هي الآداب التي ممكن نتأدب بها عند دخولنا إلى هؤلاء الصالحين؟ أفيدونا بارك الله فيكم. آمین وإياكم. یہ ترکی سے سوال تھا، ہمارے سائیں بھائی کر رہے تھے. 12 دن کے دینی مدنی قافلے میں یہ نکلے ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کی ان مساعی کو قبول فرمائے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف انطاکیہ میں، ترکی انطاکیہ. انہوں نے مزار شریف پر حاضری کی نیت نے یہ ہوتا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو یہ اور پھر جہاں نیک بندہ خود ہوگا وہاں کتنی رحمت نازل ہوگی. جب ذکر پر ان کے رحمت نازل ہوتی ہے تو میں اللہ کی رحمت کا حقدار بنوں گا، وہاں حاضری دوں گا اور ان کی برکتیں لوں گا، سلام عرض کروں گا، ایصال ثواب کروں گا. تو اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کر کے حاضری ہو. طریقہ بھی پوچھا تو یہ حاضری ہمیشہ بزرگوں کے بارگاہ میں قدموں سے دینی چاہیے. پیٹھ یعنی جہاں ان صاحبان کا، ان بزرگوں کا چہرہ ہوتا ہے نا، اس طرف یعنی قدموں سے داخل ہو، اگر ممکن ہو تو قدموں کی طرف سے داخل ہو اور پھر چہرے کی طرف آ جائے اور سلام عرض کرے. پیٹھ کی طرف سے سلام عرض نہ کرے، کہ پیٹھ کی طرف سے سلام کرنے میں ظاہر ہے کہ عام زندہ آدمی بھی جو ہوگا، یہ بھی زندہ ہوتے ہیں اولیاء کرام، لیکن ہم لوگ جو ہیں اب کوئی پیچھے سے سلام کرے گا، پیچھے سے ہم کو باتیں کرے گا، اور ویسے بھی یہاں کے سامنے بھی کوئی مصروف ہے تو اس کو بار بار مڑنا پڑے گا، زحمت ہوگی. سلام بھی پیچھے سے کرے گا تو زحمت ہوگی، مڑ کے دیکھنا پڑے گا. تو اس طرح مطلب ہے کہ بزرگوں کو بھی اگر پیچھے سے کوئی سلام کرے گا تو مڑ کر دیکھنے کی زحمت ہوگی. اس لیے ادب یہی ہے کہ چہرے کی طرف سے سلام عرض کرے، اور اس طرح کھڑے ہونے والے کے لیے کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی، چہرے کی طرف رخ ہوگا. یہ بھی اس کے آداب ہیں. السلام علیکم یا سیدی، یوں کہے، اگر نام لینا چاہے تو بھی کہہ دے، عرض کر دے، نام بھی بول دے. تو یوں سلام عرض کریں، پھر ایصال ثواب کریں، جو بھی اللہ نے توفیق دی ہے. تلاوت وہاں کریں، یاسین شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، یا صرف سورہ فاتحہ اور 3 قل هو اللہ شریف پڑھ لیں. والآخر ذہن سے درود پاک بھی ہو جائے، کچھ زیادہ درود شریف پڑھ لیے جائیں موقع کی مناسبت سے، یا ایک بار سورہ فاتحہ 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں. جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. پھر یہ کہ بارگاہ رسالت میں اس کا ثواب ہدیہ کریں، پیش کریں، اور تمام نبیوں کو، اور اس طرح پھر جن کے مزار پر حاضر ہیں ان کا مبارک نام بھی لیں اور ان کو بھی ہدیہ ایصال ثواب کا پیش کریں. یہ پھر یہ کہ یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بزرگوں کو پیٹھ نہ کی جائے، کہ مزار شریف کو بھی پیٹھ نہیں کی جاتی. ادب یہ ہے کہ جو باادب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مزار شریف میں اندر جاتے ہیں نا تو پھر پیٹھ نہیں کرتے، وہ الٹے قدم واپس باہر نکلتے ہیں. لیکن یہ ادب اب بہت کم رہ گیا ہے، لوگ پیٹھ کر رہے ہوتے ہیں. گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ باادب با نصیب. ہم جتنا ادب کریں گے اتنا ہم کو ملے گا، فیض ملے گا، برکتیں ملیں گی. اس طرح کعبے شریف کو پیٹھ جہاں جہاں بچ سکے آدمی نہ کرے، کعبے کی طرف بھی پیٹھ. اور ذہن سے مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ پاک کو بھی پیٹھ نہ کرے، وہاں بھی لوگ پیٹھ کر رہے ہوتے ہیں
پھر یہ کہ جن کو ادب پتہ ہوتا ہے وہ احتیاط کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الواحد بھائی سوال کر رہے ہیں کہ شیطان کو انسان کا کون سا عمل برا لگتا ہے؟ شیطان کو صرف وہی اچھا لگتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے شیطان کی اور گناہ کیے جائے. کوئی بھی نیکی شیطان کو اچھی نہیں لگتی. تاہم اگر کوئی سا مخصوص عمل ہو کسی روایت میں مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، یہ شیطان یہ کہ نیکی سے ناراض ہوتا ہے، گناہ سے خوش ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شان علی بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اگر امام صاحب دوسری رکعت میں تشہد پڑھ کے کھڑے ہو گئے اور ابھی تک مقتدی نے تشہد نہیں پڑھا تو کیا وہ بھی امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا؟ نہیں، پوری کرنا واجب ہے، پوری کر کے کھڑا. ایک سوال یہ آیا ہے کہ جو کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، کیا یہ حدیث پاک درست ہے؟ سر وہ ہے حدیث پاک میں. حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث پاک پہنچی تھی. جو شخص آپ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث پاک پہنچی تھی، جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس کے لیے پڑھا جائے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. میں نے اتنی مقدار میں کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا تھا 70,000 بار. لیکن اس میں کسی کے لیے خاص نیت نہ کی تھی. ایک مرتبہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دعوت میں شریک ہوا. اس دعوت کے شرکاء میں سے ایک نوجوان کے کشف کا بڑا شہرا تھا، یعنی اس پر غیب کی باتیں ظاہر ہو جاتی تھی. اس میں وہ مشہور تھا غیب کی باتیں جاننے میں. کھانا کھاتے کھاتے وہ نوجوان رونے لگا. میں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا میں اپنی والدہ کو عذاب میں مبتلا دیکھتا ہوں. شیخ فرماتے ہیں میں نے دل میں کلمے کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا، ایصال ثواب کر دیا. وہ نوجوان فوراً ہی مسکرانے لگا اور کہا اب میں اپنی ماں کو بہترین جگہ دیکھتا ہوں. اللہ حضرت شیخ نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا، چپکے سے وہ ایصال ثواب کیا تھا. حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے حدیث کی صحت کو اس نوجوان کے کشف کے ذریعے اور اس نوجوان کے کشف کی صحت کو حدیث کے ذریعے پہچانا. یہ حکایت کوئی عام شخص کی نہیں ہے بیان کردہ، یہ آپ مرقات المفاتیح، یہ حنفیوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری، یہ ان کی کتابیں مرقات المفاتیح، یہ مشکات المصابیح کی شرحہ ہے. وہ مرقات المفاتیح جلد 3 پیج نمبر 222 سے یہ حکایت بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہے اپنے نبی کے صدقے میں ان کے وسیلے سے کے ذریعے سے اپنے بندوں کو غیب کی خبریں، اولیاء کرام کو، نیک بندوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے جب چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے. تو وہ نوجوان جو تھا اس کی باتیں آپ نے وہ غیب ہی کی باتیں تھی، کشف کے ذریعے اس کو یہ حاصل ہوتا تھا. اور شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے تو چپکے سے ایصال ثواب کیا تھا، اور وہ ماں اس کی بالکل بدل گئی، عذاب سے وہ ثواب میں آ گئی. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث پاک کی سند اگرچہ وہ اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن اس نوجوان کے کشف سے مجھے حدیث پاک کی سند مضبوط ہو گئی میرے نزدیک، اور حدیث پاک کی برکت سے
اس نوجوان کے کشف کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی جو میں نے سنا تھا یہ نوجوان کو کشف ہوتا ہے، خالی افواہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ان پر رحمتیں نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہر صحابی یہ نبی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، ہیں حسن حسین بھی، اور یاران نبی، والدین نبی، ہر زوجہ نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. باپا جان آج میرا پہلا روزہ ہے، میرے لیے دعا فرمائیے، میں مدینہ جاؤں. آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مت جائے دو، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. عالم منی چینل میری اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. شکریہ اتارکا، شکریہ اتارکا. Keep watching Madni channel. More شریعت طیبہ نور کے وزارت. چلے میرے پاپا کا منٹینا دکھا. میرے پیارے پاپا جان ہمارے لیے دعا کرنا، ہم سب مدینے جائیں انشاءاللہ. بابا جانی ہمیں مدینے جانے کا بہت شوق کرتے ہیں، میں کب جاؤں مدینے؟ کیا خواتین کچھ گھنٹوں کا نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں، کیونکہ انہیں گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں اور بھائی کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ خواتین چاہتی ہیں کہ وہ بھی نفلی اعتکاف کریں. رہنمائی فرمائیے. ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی ادائیں مرحبا. یہ اعتکاف کے تعلق سے کہ مصروفیات ہوتی ہیں، گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ کہ اعتکاف اگر کرنا ہے تو پہلے بچوں کے ابو سے اجازت لے لی جائے. اگر اجازت کا نہیں کر سکتی، اجازت اگر بچوں کے ابو ہیں مطلب تو اجازت لے لی پھر اعتکاف کریں. تو ظاہر جب اجازت دیں گے تو پھر جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. کام کاج کا ابو کو پتا ہوگا کہ نہیں کر سکے گی، کچن میں نہیں آ سکیں گی. اور اگر واقعی ایسی مجبوریاں ہیں اور کوئی کام کاج کرنے والا بھی نہیں ہے، گھر میں مطلب یہ کہ اجازت بھی نہیں مل رہی، تو پھر یہ کہ اعتکاف نہ کریں. جتنی دیر ملے تو یہ تو سارا سال نفل اعتکاف تو کر ہی سکتی ہے، 1 منٹ کا بھی کر سکتی ہے. مسجد بیت ہونا شرط ہے. مسجد بیت کے تعلق سے تو آپ کو کئی بار بتایا گیا ہے، رسالہ بھی آ گیا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. مسجد بیت خالی نیت ہی کرنی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہم جب سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، تو ہمیں کھایا پیا ہوا ہوتا ہے تو اچھو آتا ہے نا، جیسے اچھل کے پانی غذا منہ میں آ جاتا ہے اور پھر خود ہی ایک دم نیچے ہو جاتا ہے. تو بتائیے اس صورت میں ہمارے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اور اسی طرح نماز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم سجدے میں جاتے ہیں، کھایا پیا ہوتا ہے تو خوراک منہ میں آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے، تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟ برائے کرم یہ ارشاد فرما دیں. پیارے مرشد آپ کا بہت بڑا شکر
شکریہ آپ کا احسان، آپ نے ہمیں غم رمضان دیا. وہ اندر سے آیا ہے، اندر چلا گیا. اس جو کیفیت بتائی گی سوال میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ یہ زیادہ کھا لیا جائے نا، اور اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن ہوتا ہے بندے کو کہ بس اب سارا دن تو میں نے کھانا نہیں ہے، رات بھر جتنا ہو سکے وہ بھرتا چلا جائے پیٹ میں، پھر وہ ہوگا جو سوال میں تھا، امکان اس کا ہوگا. اچھا، اسی طرح نے چبا کر نہیں کھایا اچھی طرح، جلدی کھایا، جلدی چبانے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو باریک ہو جائے گا چبانے سے، جتنا چبا اتنا اچھا ہے. اور لعاب جو ہوتا ہے ہضم، لعاب زبان کے نیچے تھیلیاں ہوتی ہیں، وہ لعاب جو ہضم کرنے والا تھوک ہے وہ اس میں ملتا رہے گا، شامل ہوتا رہے گا. اس طرح جب پیٹ میں جائے گا تو جلدی ہضم ہوگا. اگر اس میں پھر وہ آئلی یعنی تیل میں تلی ہوئی چیزیں خاص کر یہ بھی ہوں گی تو یہ پھر یہ ہوتا رہے گا. تیل کی جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کا تیل جلدی ہضم نہیں ہوتا. یہ بلکہ جو چاول ہے، روٹی ہے، بوٹی ہے، سب کو یہ جو بھی غذا اندر جاتی ہے اس کو یہ کوٹنگ کرتا ہے. یہ تیل سب کو یعنی کہ آگے پیچھے لپٹ جاتا ہے اس سے. اس طرح وہ ہاضمے کی جو قوتیں ہیں، ہاضمے کی رطوبتیں ہیں، وہ ان پر اچھی طرح مطلب یعنی کام نہیں کر پاتی. تو یوں پھر بد ہضمی یا قبض یا لوز والا معاملہ، پیٹ جاری ہونا، اور پھر یہ کہ اوپر سے آ جانا تو بڑی بد مزہ ڈکاریں آنا، پیٹ میں درد ہونا، پھر الٹیاں ہونا، تو پھر بخار چڑھ جانا، تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس میں. ہمارے یہ ہوتا ہے تلے ہوئے پاپڑ سحری میں کھاتے ہیں. تلے ہوئے پاپڑ تلا ہوا اتنا خطرناک ہے. اب دیکھیں پاپڑ کا پیس کتنا ہوتا ہے، اتنا سا پاپڑ ہوتا ہے چھوٹا سا. یہ تیل میں ڈالتے ہیں تو چھر کر کے پھول کر بڑا ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے، آپ نچوڑیں کبھی اس کو چھوڑ دیں، یہ جب نرم پڑ جاتا ہے اس کو نچوڑیں، اس میں تیل گرے گا. یہ بڑا نامعصوم سا لگتا ہے پاپڑ، ہلکا پھلکا، ایسا خطرناک ہے. یہ پاپڑ جو شہری میں کھاتے ہیں شاید ان کو یہ بہت ہوتا ہوگا، یہ ڈکاریں آنا اور اوپر چڑھ جانا اور سینے میں جلن، پتہ نہیں کیا کیا. پھر عمر کے ساتھ ساتھ بھی ہوتا ہے ایسا. نوجوانوں کو زیادہ نہیں پتہ چلے گی، بوڑھا آدمی یا ادھیڑ عمر کا آدمی یا جس کا ہاضمہ پہلے سے ہی خراب ہے تو اس کے لیے زیادہ اس میں آزمائش ہوگی. تو اگر ہلکی پھلکی غذا کھائیں، سارا دن موج کریں، دل لگا کے نماز پڑھیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، آپ بالکل یعنی کہ فریش رہیں گے انشاءاللہ. اگر جو بیل بکرا ہے سب کو انڈیلتے رہے، دھکیلتے رہے پیٹ میں، تو یہ سب کشتیاں کریں گے، اور نہ عبادت تو انہوں نے کرنی نہیں، آپ کو بھی نہیں کرنے دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے پیارے بابا جان سے میرا یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ 3-4 بجے جو عموماً عوام میں رائج ہے اٹھ کر ہی سحری کی جائے، 12 یا 1 بجے سحری کر کے روزے کی نیت کر لی جائے اور فجر کے لیے اٹھ جائے تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ روزے کے نیت کے لیے سحری شرط نہیں ہے. سورج ڈوبا، جیسے آج سورج ڈوب گیا، 19ویں رات آ گئی، سورج غروب ہوتے ہی نیت کی جا سکتی کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، فرض روزہ کل کا. نفل کے لیے بھی نیت کر سکتے کل کا نفل روزہ رکھوں. جب نفلوں آج کل تو رمضان شریف ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ نیت ہو جاتی ہے. اب رات میں کھائے پیے، جتنی بار بھی کھائے یا ایک بار بھی نہ کھائے تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا. 3-4 بجے اور یہ گھڑی کے ٹائم کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. البتہ افضل یہ کہ رات کے چھٹے حصے میں، رات کے آخری چھٹے حصے میں سحری کرے. وہ دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے اور سحری کے لیے بھی مستحب وقت ہے، اچھا وقت ہے، جو ثواب ملتا ہے زیادہ. اس میں ہماری بھلائی ہے کہ رات کے آخری حصے میں کھائیں گے تو دن کو اس کی طاقت زیادہ رہے گی. اب ابھی سے کھا لیں گے پھر سو جائیں گے تو ہضم ہو جائے گا رات میں، پھر روزے میں آپ کو بھوک لگتی رہے گی.
आजमाइश बढ़ती रही। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हारिस अत्तारी कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। या मुर्शिदी, आपके हवाले से पता चला है और इस काफ़ी मशहूर हो रहा है कि माशाअल्लाह इस साल रमज़ान शरीफ में मदीने शरीफ में हाज़िरी का शर्फ हासिल होगा आपको, तो क्या ये दुरुस्त है? अगर तो आप माशाअल्लाह जा रहे हैं तो हमें भी बता दें, हो सकता है हम भी आपके साथ जा सकें, आपसे दुआएं ले सकें। अच्छा, आपको भी आना है? चल मदीना होने के लिए फिर मदनी नामत की कसौटी, अगर 72 वाले हैं तो आप 68 मदनी नामत पर 3 माह से अगर अमल है 92 दिन से, तो फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह चल मदीना की। प्लस बेकरारी भी होनी चाहिए ना। चलो, गुड साइन, रमजान में इलियास मदीने जा रहा है। बात तो मतलब है कि बात तो मदीने की जा रही है ना। तो वैसे मैं रमजान शरीफ में मदीने का शौक तो है मुझे, लेकिन वो मैं आपको 2 अमल बताता हूँ। एक होता है लाजिम, एक होता है मुतअद्दी। लाजिम जो अमल होता है ना, उसका फायदा अपने लिए होता है, इबादत, लाजिम इबादत, ये अपने लिए उसका फायदा। और मुतअद्दी जो इबादत होती है, मुतअद्दी, तो ये दूसरों को इससे फायदा पहुंचता है। जो मुतअद्दी इबादत होती है ये अफजल है, ज्यादा सवाब है। अब अगर मैं उमरा शरीफ के लिए हाजिरी देता हूँ तो मेरी मदनी चैनल को तनख्वाह तो है नहीं, जो तनख्वाह कट जाएगी और मेरी नौकरी और इजाज़त नहीं मिलेगी, तो मैं चला जाऊंगा मदनी मुसाकरे की सआदत नहीं पा सकूंगा। और वो मेरी अपना ज़ाती फेल होगा, मुझे मज़ा आएगा, रोज़ हाजिरी होगी, सआदत होगी, सवाब भी मिलेगा अच्छी नीयतों पर। लेकिन ये दीन की इस खिदमत से जो रमज़ान के साथ ख़ास है, उससे महरूमी मेरी हो जाएगी। तो मैं एक अफजल काम से तो महरूम हो जाऊंगा। तो मैं रमज़ान शरीफ नहीं आता, मैं हूँ दावत इस्लामी वाला। ये कान खोल के सुन ले, मैं दावत इस्लामी का फ़ायदा मेरा जहन है कि पहुँचे। ये दावत इस्लामी, अब मैं चला जाता हूँ तो पंजाब से जो बहुत सारे दावत इस्लामी के इस आलमी मदनी मरकज़ में, सिंध से, बलूचिस्तान से, कहाँ से, बाहर मुल्कों से, अगर ये मेरी मोहब्बत में जो आने वाले होंगे आलमी मदनी मरकज़ में एहतिकाब में, उनमें से एक तादाद होगी जो अपनी सीटें कैंसिल करवा देगी, नहीं जाते इलियास तो चला गया। ये भी ज़रा एक लॉस होगा नेकी की दावत के काम को। तो मैं आज से थोड़ी बरसों से मेरा ज़हन है, एक बार तो किसी ने मुझे मदीने का टिकट दे दिया था, रमज़ान शरीफ की शुरुआत के दिन थे। अब उन दिनों ये दावत इस्लामी का नया मतलब नहीं थी दावत इस्लामी, चंदा मुझे ही करना होता दावत इस्लामी का। उस वक्त थोड़ी ये मदनीयत और ये धमाधमी नहीं थी, मदनी मरकज़ भी बना नहीं था, ये भी नहीं बना था। तो मुझे किसी ने दावत इस्लामी नहीं थी, चंदा मैंने कहा जरूरत तो पड़ती थी, काम से पैसों की तो जरूरत तो तंजीम के लिए जरूरी है, बल्कि कहिए तो रीढ़ की हड्डी है। अब मेरे लिए आजमाइश थी मदीने की हाजिरी और टिकट मुझे मिल गया है, किसी ने दे दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं अगर जाता हूं तो ये चंदा कौन करेगा? अल्टरनेट तो था ही नहीं मेरे पास। या मेरे हिस्से का जो मेन तो मैं ही था उन दिनों चंदा करने वाला, वो कपड़ा मार्केट उधर उधर फेरे लगाता था। कोई बोलता था माफ करो, कोई बोलता था आप देर से आए, कोई बोला परसों ले जाना, इस तरह भी करते थे, लेकिन मैं जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने फिर टिकट वापस कर दिया। बगैर में अगर मदीने शरीफ की हाजिरी तो सआदत है, शौक भी है, जज्बा भी है, इनका काम मेरा रह जाएगा। तो यूं मैंने वो टिकट वापस कर दिया, मैं मदीने शरीफ नहीं हाजिरी नहीं दी मैंने। तो इसलिए कि मैं अपने जिम्मेदारों को आज समझाता ही रहता हूँ, कई बार समझाया कि रमज़ान शरीफ में ये जो हज़ारों लाखों नए नमाजी मस्जिदों में आते हैं, हम सब जाकर मदीने शरीफ में हाजिरी से मुशर्रफ होंगे, सारे मुबल्लिगीन मदीने शरीफ, जिस जिसको मौका मिला शरफ की बात है। लेकिन इन नमाजियों को साल भर का नमाजी कौन बनाएगा? आखिर वो काम भी तो आपने ही करना है ना।
اللہ بنائے گا، لیکن ظاہر کہ اللہ تو بے نیاز ہے. تو ہم کوشش کریں گے، ہم نیکی کی دعوت دیں گے، ان کے پاس جا جا کر ان پر انفرادی کوشش کریں گے، تو یہ رمضانی نمازی ایک تعداد ہے جو پکے نمازی بن جائیں گے. ورنہ یہ رمضان میں پڑھتے ہیں، شروع میں پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی کچھ دن پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں نمازیں. اس لیے میرا تو مطلب یہ بہت پرانا، برسوں پرانا ذہن ہے میرا. اور ایک بار پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہر ذمہ دار، کم از کم مبلغ ذمہ دار، یہ رمضان شریف میں اپنے اپنے ملک میں رہے، اپنے اپنے شہر میں رہے، عالمی مدنی مرکز کے ماتحت رہ کر وہ اپنے یہاں نئے نمازیوں پر کام کرے، نیکی کی دعوت دیتے. عام دنوں میں آپ کہیں بیان کریں گے، گیدرنگ کم ہوگی. رمضان شریف میں اگر آپ مبلغ اچھے ہیں، کہیں بیان فرمائیں گے، ڈھیر لگ جائے گا لوگوں کا، لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، دین کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. اب ایسے میں اگر ہم بیٹھ جائیں گے جا کر، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، لوگ واہ واہ کریں گے، دعائیں دیں گے، اور دعائیں لیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ایک اندرونی طور پر جو میں نے بات کیا نا، وہ نیکی کی دعوت پر فرق پڑے گا. مجھے سن 80 میں مدنی شریف گیا تھا، دعوت اسلامی نہیں بنی تھی، پہلی بار بس کسی نے کر دیا تھا کام میرا، حاضری سے مشرف ہوا تھا. مجھے وہاں ایک میرا دوست تھا، وہاں وہیں کام کرتا تھا، دوستی کراچی سے تھی، کراچی کا تھا، لیکن اب وہ وہاں رہ گیا تھا. تو اس نے بولا، میں روزے کی طرف ہاتھ رکھ کر آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ ہاں بولو نا تو میں آپ کا ویزا لگوا دیتا ہوں، مدینے میں رہ جاؤ. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ یار یہاں میں دین کا کام نہیں کر سکوں گا، میں کراچی جب جب آقا بلائیں گے حاضری آپ میں دیتے رہیں گے. الحمدللہ پرانا، میرا بہت پرانا ذہن ہے. مدینہ شریف رہنا سعادت ہے اگر کوئی اس کے آداب نبھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اول تو وہاں کا ادب کرنا کم از کم میرے جیسے گناہگار کا کام نہیں ہے. پڑے رہنا وہاں کہ مستقل رہائش، ادب نہیں ہو سکتا. چند روز کے لیے جائے نا آدمی تو پھر بھی کچھ بہتری ہوتی ہے ادب میں، بعد میں روٹین بن جائے آدمی کی. ادب مشکل ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حج کے بعد درہ لہراتے، اے شام والو چلو اپنے ملک شام میں جاؤ، اے یمن والو تم بھی چلو چلو اپنے ملک یمن میں جاؤ. وہاں رہنے نہیں دیتے تھے. یہ پھر ایسا نہ ہو کہ مکہ مدینے کا ادب کم ہو جائے دل میں. کعبہ شریف کا اور سب سرکار کے روزے پاک کا جو ایک تڑپ ہے، اضطراب ہے، کیفیت ہے، یہ ختم ہو جائے. تو یہ بہت ممکن ہے کہ ایسا ہو. جو اسی لیے مطلب ہے کہ وہاں کی مجاورت اس کا بھی علماء نے اس پہ بہت کلام کیا ہے. میں نے اس کی تفصیلات شامل کی اس میں اپنے عاشقان رسول کی 130 حکایات میں، غالباً اس پہ یہ چیزیں لکھی ہیں، اس کو دیکھ لیں آپ. بہرحال یہ کہ رمضان شریف میں خوب نیکی کی دعوت دیں. مدینہ جانا ہے، شعبان میں حاضری دیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو، خیر غریب تو بیچارے بولتے ہیں کہ ہم مدینہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے، جا نہیں پاتے بیچارے. جب بلاتا ہے، بلاوا آتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب بن ہی جاتا ہے حاضری کا. تو اس لیے مطلب ہے کہ میرے بارے میں اگر کوئی سنا بھی ہے تو چلو ایک اچھا ہی کام کا سنا ہے. جان جان کر کسی نے کہا ہے اسے تو پھر وہ اپنی آخرت اس نے داؤ پہ لگائی ہے. جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے نا. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. میرا انشاءاللہ الکریم حج کا ارادہ ہے. اللہ پاک سبحان اللہ، اللہ پاک اسباب مجھے عطا کرتے. آپ دعا فرمائے کہ میں اسباب مجھے ایسے اسباب بن جائیں، ایسا ترکیب بن جائے کہ میں آقا کی گلیوں میں پہنچ جاؤں، مکہ شریف کی گلیوں میں پہنچ جاؤں، میدان عرفات، مزدلفہ، مینا شریف کی ایک بار جیتے جی پھر بہاریں دیکھ لوں. صحت بھی ملے، اللہ کرے راحت بھی ملے، عافیت بھی ملے. آمین. اللہ پاک ساری رکاوٹیں دور کرنے پر قادر ہے، قادر مطلق ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ پاک ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعائے رمضان. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی
اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوالات SMS کے ذریعے ہیں. نماز تراویح کی جگہ ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں تراویح تو پڑھنی ہی پڑے گی, قضا بھی پڑھنی ہے. کیا فطرے کی رقم ضرورت مند بیٹیوں اور بہنوں کو دی جا سکتی ہے؟ بیٹیوں کو نہیں دی جا سکتی, بہن کو دی جا سکتی ہے. اعتکاف والی خاتون ضرورت مند نہیں ہے, وہ حقدار ہو, جو شرعی طور پر جو مطلب زکوٰۃ لینے کے قابل ہوتے ہیں ان کو مطلب فطرہ دیا جا سکتا ہے. ضرورت مند اور سادات کرام ہے ضرورت مند ہے, یا کوئی ہے ضرورت مند کہ وہ بھلے مطلب ہے نا اس کے پاس ہے سب کچھ لیکن وہ ضرورت پڑ گئی ہے, کوئی اچھا کھانا چاہیے, لباس چاہیے عید کے لیے, تو ضرورت مند یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جو شریعت نے جو مقرر کیا نا کہ جو مطلب ہے دیکھیں زکوٰۃ جس کو دی جا سکتی ہے, جو حقدار ہے زکوٰۃ کا, وہ مطلب اس کو دی جا سکتی, فطرہ بھی اسی کو دیا جا سکتا ہے. اعتکاف والی خاتون پورے کمرے میں رہ سکتی ہے؟ اگر پورے کمرے کا یا اپنے پورے حال کا اگر انہوں نے مسجد بیت کے لیے نیت کی بھی ہے تو بالکل اس پورے حال میں بھی رہ سکتی ہے. ڈر لگتا ہوگا بھی اس پورے ہال کو یا ڈرائنگ روم کو یا اتنے بڑے بیڈ روم کو یا اتنے کمرے کو میں مسجد بیت کر لوں گی تو اب یہ 10 دن کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو نیت بھی تو ڈر تو اب لگنا نہیں چاہیے, کیا ڈر لگے, اور اگر ڈر لگتا ہے تو نیت بدل تو سکتے ہیں. اب نہیں ہے مسجد بیت کی نیت کر لی, اب نہیں ہے. اعتکاف کے بارے میں کچھ اس طرح پتہ چلا ہے کہ زیادہ سونے کی وجہ سے جنات تنگ کرتے ہیں اعتکاف میں, یا معتکفین اگر زیادہ سوتے تھے انہیں جنات تنگ کرتے ہیں, کیوں صاحب؟ لوگ چلاتے رہتے ہیں, کیا کیا جائے, کوئی ٹائمنگ سیٹ کر لی جائے ان دونوں کے سونے کا, ایک ہی ٹائم ہو جائے. نہیں تو گھر میں جو سوتا ہے زیادہ تو اس کا کیا پھر ہوئے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ارشاد فرمائے کیا کسی نے میسیج پر سلام کیا فوراً اس کا جواب دینا واجب ہے یا صرف زبان سے کہیں یا SMS کے ذریعے جواب دے دیں؟ دونوں صورتیں ہیں. زبان سے کہہ لینا زیادہ اچھا ہے کہ وہ تحریر تو پہنچے نہ پہنچے کب پہنچے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہی تھا کہ جب خط پڑھتے تو اسی وقت سلام کا جواب دے دیتے, جیسے السلام علیکم لکھا ہوتا تو وعلیکم السلام وغیرہ بول کے پھر آگے. یہ اس پر واجب ہے؟ جی ہاں, خط میں جو سلام لکھا ہے واجب ہے. تو یہ SMS اور یہ نا اس کو بھی اسی پر قیاس کیا کہ یہ تحریری ہے. وائس میسیج بھی؟ جی وائس میسیج یا یہ بھی اس کا بھی جواب واجب ہے. معلومات یہی کی ہے میں نے. یہ ارشاد فرمائے کہ ہاتھ دعا میں ہاتھ کھلے ہونے چاہیے یا بند ہونے چاہیے یا کیسے ہونے چاہیے؟ کھلے. یہ بعض لوگ یوں دعا کرتے ہیں نا ملا کر, کہ لوگ تو اپنے اپنے حساب سے یوں کرتے ہیں یوں دعا کرتے ہیں, رانوں پہ رکھ لیتے, تھوڑا اٹھانے کی بھی سہمت نہیں کرتے. ابھی کوئی چمکدار نوٹ دکھائے گا تو یوں ہاتھ اٹھ جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں لینے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے, ران پہ رکھے ہوتے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے اوپر رکھے ہوتے ہیں, پھر بولتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے اور عقل سلیم بھی دے کہ رب سے مانگ رہے ہیں تو کس طرح مانگنا چاہیے. جب ایک افسر ہوگا اس سے بھی کوئی اپنا مطلب ہوگا بات کرے گا تو آدمی بڑے انداز سے اور تھوڑا سنبھل کے اور الفاظ کا بھی خیال رکھے گا اور دھیان سے توجہ سے بات کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا مانگتے ہیں تو بالکل بے ترتیبی والا انداز ہوتا ہے. دوبارہ لے کے دعا مانگتے وقت ہاتھ بھی کھلے رکھنے ہیں اور دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیرنا ہے. یہ سنت بھی ہے, برکت کے لیے پھیریں گے. تو یہ یوں کرتے ہیں, خالی یوں کر لیتے ہیں, دعا کے بعد گال تھپ تھپا لیتے ہیں, یوں کرتے ہیں خالی. میں تو یہ مائک ہوتا ہے آپ غور نہیں کرتے, میں یوں کرتا ہوں, مائک کے باوجود مائک سیٹ کرتا ہوں. جو سنت ہے اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ بھاری تعداد, آپ کسی مولانا کو دیکھ کر بولنا نہیں, تو مولانا معصوم نہیں ہوتے,
गुनाह भी नहीं है यूं करना, लेकिन सुन्नत अदा ऐसी सूरत होगी कि हम चेहरे पे हाथ फिराएंगे। आप बोले इतना बड़ा मौलाना करता है तो करते हैं, सब पे तवज्जो ही नहीं है, यूं कर रहे होते हैं, यूं कर लेते हैं। तो 12 लेके जो मैंने तरीका बताया मैंने पढ़ा ही है, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि यूं हाथ चेहरे पे हाथ फिराना है। चेहरा इसी को तो बोलते हैं ना, ये तो इसको तो रुखसार बोलते हैं, गाल बोलते हैं इसको, यूं कर लेते हैं, खाली टच करते हैं। बहुत सारे दुआ में आप भी करते होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे करते होंगे, दुआ मांगे सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, ये मौलाना ने पढ़ा, यूं कर लिया, खलास यूं कर लिया, सुन्नत अदा नहीं हुई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तरावी की दूसरी रकत में सूरह फातिहा से पहले सूरत पढ़ ली, भूल कर सूरह इखलास पढ़ लिया। अच्छा, फिर अब याद आ पलट गया। के सूरह फातिहा पढ़े तो अब फिर क्या करे? उसके सूरत बाद पढ़े, फिर सूरह फातिहा पढ़ी, सही है, तो उसको याद आ गया होगा वो सूरह फातिहा तो रह गया, अब सूरह इखलास के बाद सूरह फातिहा पढ़ ली, ये चीज। तो क्या सज्दा सहू होगा या क्या मसला होगा? तो बाहर शरीयत जिल्द अव्वल पेज नंबर 711 711 मसला नंबर 16 यानी 16 अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना भूल गया, यानी सूरह फातिहा पढ़ना, अल्हम्द पढ़ना भूल गया और सूरत शुरू कर दी और बकदर एक आयत के पढ़ ली। अब याद आया तो अल्हम्द पढ़कर सूरत पढ़े और सज्जे सहू वाजिब है। यूं ही अगर सूरत के पढ़ने के बाद या रुकू में या रुकू से खड़े होने के बाद याद आया तो फिर अल्हम्द पढ़कर सूरत पढ़े और रुकू का इआदा करे। रुकू कर लिया था तो अब रुकू दोबारा करे और सजदे सहू करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल आया ऐलान नबूवत से पहले आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के ताल्लुक से क्या अंदाज या मतलब मामूलात हुआ करते थे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़ार हिरा में तशरीफ ले जाते थे, वहाँ नमाज पढ़ते थे। इसमें फिर मुफ्ती शरीफुल कमजरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी डिटेल के साथ अक़वाल लिखे हैं उलमा के कि ये इबादत बदन के ज़रिए होती थी या गौर व फ़िक्र के ज़रिए होती थी। तो इस हवाले से कोई वाज़े तौर पर यानी कोई हदीस वगैरह तो नहीं है, उलमा ने अपने अपने तौर पर ही इसके बातें बयान यानी इज्तिहादात या जो पिछले उलमा से बातें सुनी हुई थी उसी को बयान किया है कि वो गौर व फ़िक्र के साथ इबादत करते थे या अपने इज्तिहाद के ज़रिए कोई ना कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत फरमाया करते थे। नमाज का तज़किरा नहीं है, नहीं नमाज का नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और बताओ कल की क्लास कैसी थी? मजा आया? मजा किस बात का, कल की क्लास तो बहुत बोरिंग थी। क्यों भाई? एक तो आप क्लास में इतने ज्यादा सवालात करते हैं, हम बोर ही हो जाते हैं। भाई सवाल तो अच्छी चीज है, करना चाहिए, और सवाल को तो आधा इल्म कहा गया है। आपके सवालात की वजह से ना लेक्चर भी लंबा हो जाता है, टीचर बस आपके सवालात के जवाब ही देते रहते हैं, इसलिए तो हम आगे कुछ पढ़ नहीं पाते। टीचर से सवालात करने चाहिए, इससे नॉलेज में भी इजाफा होता है और काम की बातें भी पता चलती है। आपके इन्हीं सवालों की वजह से टीचर हमें आगे नहीं पढ़ाते और हमारी पढ़ाई का कितना नुकसान होता है इस बात का अंदाजा है आपको? नुकसान किस बात का? टीचर जो हमें बातें बताते हैं वो भी हमारे फायदे के लिए होती है। इन बातों से तो हमें मोटिवेशन मिलती है, आगे बढ़ने का जज्बा मिलता है। लेकिन बार बार सवाल करने की आदत ठीक नहीं है। आपके अलावा तो कोई भी क्लास में सवाल नहीं करता, बस आप ही हैं जो सवाल पे सवाल करते रहते हैं। यही आदत रही ना तो किसी दिन टीचर की डांट पड़ेगी। मेरे छोटे भाई भी ना घर में अब्बू से बार बार सवाल करते रहते हैं, तो अब्बू भी कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। भाई फजूल और बेकार सवाल नहीं करने चाहिए, मैं तो काम के सवाल पूछता हूँ। आपके सवालात की वजह से हमें कितनी परेशानी होती है आपको तो अंदाजा ही नहीं है। आप सवालात ना किया करें तो अच्छा है। चले आए हम अमीर सुन्नत से पूछते हैं कि हमें सवालात करने चाहिए या नहीं। माशाअल्लाह, ये फर्जी खाका है। इसमें ऐसा है कि बेजरूरत और बेमौका सवाल ना किया जाए। काम का सवाल, जरूरत का सवाल मौके की मुनासिबत से किया जाए। जिसको सवाल कर रहे हैं वो जवाब देने का अहल हो
اور اس وقت وہ جلدی میں نہ ہو یا غصے میں نہ ہو یا اس کو کوئی ایسی ضروری طبعی حاجت جیسے پیشاب وغیرہ کی شدت وغیرہ نہ ہو، وہ فریش ہو، تو اس وقت سوال کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے جبکہ وہ ضرورت کا ہے. خصوصاً علم دین کے تعلق سے علماء سے سوال کرنے کہ یہ آداب میں سے ہے. بہرحال لے کے وہ ایک تو قرآن کریم میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. یہ مراد یہاں علماء ہیں، اہل ذکر سے. ظاہر علماء سے دین کے تعلق سے سوال پوچھے جائیں گے، سوال کیے جائیں گے. سوال پوچھا نہیں جاتا ہے. سوال کا لفظی معنی ہے پوچھنا، یعنی سوال کیا جاتا ہے. خیر، تو ایک محاورہ بھی ہے، السوال مفتاح العلم، کہ سوال علم کی چابی ہے. تو سوالات کے ذریعے بہت سارے علوم حاصل ہو سکتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن السوال نصف العلم، یعنی اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے. معجم الاوسط جلد 5 صفحہ نمبر 108 حدیث نمبر 6744. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے اس طرح کے ہیڈ فون یا بلوٹوتھ وغیرہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، تو کان میں لگا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس طرح نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ ایسا ہوتا ہوگا کہ کچھ سن رہے تھے نماز سے پہلے، پھر مسجد میں آ گئے، بھول گئے نکالنا، یوں اپنے کو لگا کہ یار یہ لگا کے پڑھ رہا ہے، بیچارہ بھول گیا. یہ ہوتا ہوگا، ورنہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا کہ یہ کان میں سنتا رہے نماز پڑھتا رہے. نئی چیز ہے یہ کہ ہم مثال کے طور پر کوئی نعت شریف کا شوقین ہے، کان میں نعت چلا کر وہ نماز پڑھے گا، ایسا عقل تسلیم نہیں کر رہی کہ کوئی کرے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ظاہر تو اس کا مسئلہ جو سمجھ میں وہ عرض کیا میں نے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے کہ امیر اہل سنت آپ کی برتھ ڈے پر اسلامی بھائی آپ کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، آپ کو کون سا تحفہ پسند ہے؟ نفس تو بہت کچھ پسند کرتا ہے، اس لیے وہ کون سا تحفہ پسند کرتے یہ نہ کہا جائے، یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو کون سا تحفہ ہم دیں. تو پھر یہ کہ میں کہوں گا کہ اب چاند رات سے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں، 12 ماہ 25 ماہ آنے دیں وقف مدینہ. وقف مدینہ ہمارے یہاں یہ اصطلاح ہے، نہ زندگی بھر دعوت اسلامی، پوری زندگی دعوت اسلامی کے لیے دے دی. ویسے بھی انشاءاللہ آپ کو صاحب ملیں گے جو کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ماں باپ بھی راضی ہوں، بال بچے ہیں تو ان کے بھی کوئی مسائل نہ ہو، کسی کی حق تلفیاں نہ ہو. ایسا ہی صحیح بھائی کہ جو یہ نکلے راہ خدا میں اس طرح، یہ نہیں کہ مار ہو رہی ہے، باپ بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھا کہ بیٹا دین کی خدمت کے لیے چلا گیا ہے، ہم کو تڑپا کر بوڑھے ماں باپ کو. ایسا تو ایسی غلطی بھی نہیں کرنی ہے. سب کو راضی کر کے اور دیکھ بھی لیں کہ کوئی ایسا پیچھے سے پرابلم بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ چلا گیا تو پیچھے مڑ کے دیکھے گا نہیں، ایسا نہیں ہے. جو اس طرح ہوتے ہیں جیسے 12 ماہ والے ہوتے ہیں، ہر مہینے 3 دن ان کو ویسے ہی چھٹی دی جاتی ہے کہ اپنے گھر پہ گزار سکتا ہے وہ. اس طرح بیچ میں بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو گھر آنا جانا باصورتوں میں کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ گیا تو وہ سب اب عاشر میں ہوئے گی ملاقات پسر سے، ایسا نہیں ہے. تو یہ تحفہ اگر عطا کر دیں، فیضان سنت کا درس نہیں دیتے تھے تو دینا شروع کر دیں، دے ہی نہیں سکتے تو سننا شروع کر دیں. قرآن کریم نہیں سیکھا، یہ مخارج سے حروف کی ادائیگی سیکھ لیں.
कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स की नियत करके फैजान नमाज कोर्स या फलां कोर्स, कई कोर्स हैं, 20 कोर्स हैं, ये सीखने की नियतें करके इसका सवाब तोहफे में दें मुझे, मेरे को मतलब वो सवाब ज्यादा यानी दें के जिसमें नेकी की दावत का काम बनता हो। जिसमें एक तो आपके फायदे के काम है, वो तो करने हैं, कुरान करीम सीखना है, भले अपने फायदे का काम है जरूरी, तो ये तो सीख के ही सीखे, इसके अलावा तो और कुछ हो सकता है ना। तो मदनी काफिले में क्या होगा कि आपको तो फायदा होगा, साथ में दूसरे मुसलमानों को भी फायदा होगा। आप जहाँ जाएंगे वहाँ नेकी की दावत देंगे, लोगों को समझा बुझा कर नेकी की दावत देकर मस्जिद में लाएंगे तो नमाजियों की तादाद बढ़ेगी, मस्जिदें आबाद होंगी। बाज़ जगह ऐसी भी होती हैं जब मस्जिद को ताले पड़े होते हैं, तो ये मदनी काफिले वाले जाते हैं तो ताला खुलवाते हैं, साफ सफाई करते हैं और मस्जिद में नमाज की तरकीब होती है। फिर किसी की जिम्मेदारी लगती है कि वो नमाज पढ़ाए, वहीं का कोई ऐसा मिल जाए तो उसकी तरकीब कर, इस तरह का। तो ये क्या ये मदनी काफिला होगा ना, तो इसके जरिए नेकी की दावत आम होगी, तो दीन का काम बढ़ेगा। ये इसकी अहमियत बहुत ज्यादा। हाजी शाहिद भी माशाल्लाह इस वक्त स्क्रीन पर मुझे नज़र आए थे। हाजी शाहिद, क्या ऐसी कोई तरकीब हम मशावरत करके ऐसा कोई निज़ाम बनाएं कि पहली चांद रात से 2600 मदनी काफ़िले 3-3 दिन के ये राह खुदा के मुसाफिर बन जाएं? इसका कोई तोहफ़ा अमील सुन्नत की जनाब में नीयत का तोहफ़ा है, इसका 3-4 दिन के बाद ही फिर इसका रिज़ल्ट हमें लेना होगा, क्योंकि तकरीबन 13,000 के अगर आसपास मसाजिद में हमारे मुतक़िफ़िन होंगे तो फिर कोशिश की जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि 2600 के आसपास इस्लामी भाई 2600 मदनी काफ़िले 2600 इस्लामी भाई नहीं 2600 मदनी काफ़िलों पर अगर हम कोशिश करें और इसकी बाकायदा कारकर्दगी बनाकर अमील सुन्नत को दें कि ये माशाल्लाह, क्योंकि इस्लामी भाई अमील सुन्नत के 26वीं शरीफ के ताल्लुक़ से काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और जज्बा और जोश होता है, और माशाल्लाह एक अच्छी तरग़ीब भी दी गई कि इसमें ऐसा अमल ज़्यादा पसंदीदा समझा जाए कि जिसमें नेकी की दावत का सिलसिला ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो मदनी काफ़िलों का ही एक डिस्कस चल रही है, तो हम एक ख़ास एक चीज़ को फोकस कर लें कि हमारे चांद रात से 2600 मदनी काफ़िले राह खुदा के मुसाफिर बनाए 3-3 दिन के लिए। 2600 माने 2600 ये एवरेज तकरीबन 18 से 19,000 इस्लामी भाइयों के बन जाएगी। अच्छा, 18 या 1900 18 to 19,000 एवरेज बन जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे हमारे जो ईद के दिनों में, क्योंकि छुट्टियां होती हैं, तो जहाँ जहाँ ये मदनी काफ़िले सफ़र करेंगे वहाँ अल्लाह की रहमत शामिल रही तो एक अच्छा खासा नेकी की दावत का सिलसिला भी रहेगा, और उम्मीद है कि जो सफ़र करेंगे उनकी भी मज़ीद मजबूती का सामान होगा और इंशाल्लाह सीखने सिखाने का सिलसिला रहेगा। बाहर मुल्कों में जो है ना, इनमें भी ईद की छुट्टियां जहाँ जहाँ होती हैं वो भी मतलब ईद के दिनों में मदनी काफिले पर अगर कोशिश करें, जहाँ जहाँ कोशिश की जाती है मदनी काफिले सफ़र करते हैं, लेकिन एक भरपूर अगर कोशिश करें ना, ये कोई भी हिस्सा है भाई इन 3 दिनों में, क्योंकि ये छड़े होते हैं, एक तादाद छड़ी होती है, बाल बच्चे होते नहीं है वहाँ, इधर उधर पार्कों में घूमना, और मतलब इसके बजाय मदनी काफिले में जहाँ जहाँ कोई रुकावटें ना हो और फ्रीली आप दीन की खिदमत कर सकते हैं, तो वहाँ ज़रूर मतलब ये छुट्टियाँ ईद की जो आई ना, ये मदनी काफिले में गुजारे। सारे जिम्मेदार दुनिया भर के मेरी इस दरख्वास्त पर नजर सानी करें, भरपूर जोर लगाना है और जिम्मेदारों को खुद भी सफर करना है। इंशाअल्लाह दुनिया भर में नेकी की दावत की धूम बच जाएगी और नमाजियों की रेल पेल हो जाएगी, मेरे रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह। अमीन, हाजी अमीन मदनी काफिला की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह ज़वजल 2600 मदनी काफिले लब्बैक, हम तैयारी करेंगे भरपूर इंशाअल्लाह ज़वजल। लब्बैक या मुर्शिदी, बैरून मुल्क भी इंशाअल्लाह ज़वजल, जो बाबा तरगीब दिला रहे हैं
بیرون ملک بھی انشاءاللہ عز و جل یہ ترکیب بنائی ہوئی ہے، پہلے بھی مشورے جاری ہیں اور آج پیر صاحب نے بھی ترغیب دلائی ہے، انشاءاللہ عز و جل ترکیب بنائیں گے، ہدف مکمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ الکریم۔ بیرون ملک کی مجلس کے ہمارے نگران حاجی عبدالحبیب بھائی بھی یہیں موجود ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اس کو خاص ہدف پہ لیں گے۔ حاجی شاہد ہیں، تو یوں سب مل جل کر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ترغیبات کے ساتھ ساتھ، تو ایک اچھا رجحان ہو جائے گا دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں۔ اسلامی بہنیں اپنے طور پر مدرسۃ المدینہ بالغات بڑھانے کے تعلق سے، اپنے محرم کو مدنی قافلوں میں سفر کروانے کے تعلق سے بھی، اور اس کے دیگر جو ان کے نیکی کی دعوت کے کام اس کے تعلق سے، اگر وہ بھی اس طرح کے تحائف کا سلسلہ رکھیں تو انشاءاللہ ہم 26ویں کو آپ کی طرف سے آئے ہوئے یہ جو نیتیں ہوتی ہیں اس کا ہم کسی حد تک بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آ رہی ہے 26ویں انشاءاللہ۔ یہ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں گے؟ ابھی دکھایا ان کو اسکرین پہ جی، یہ تو پوری بس بھر دے، اگر یہ مدنی قافلے میں سفر کریں تو بس یا بلکہ بسیں باری باری سب بسوں میں بیٹھتے جائیں، اور کیا 12 بسیں چلا دیں آپ بھی، یار ہو جائے اس بار تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر سے اسلامی بھائی کچھ آپ سے سوال عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسامہ اتاری ہے۔ حضور، ہم نے سنا ہے کہ جنت میں نیند نہیں آئے گی، جب نیند نہیں آئے گی تو ہم فریش کیسے ہوں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ جنت پہ تو واقعی یعنی کہ ہر صورت میں فریش ہی ہوں گے۔ مجھے مکہ شریف میں ایک شخص ملا اور اس نے کہا مجھے اتنے سالوں سے نیند نہیں آتی، نیند آتی ہی نہیں ہوئی، تو میں نے کہا آپ زندہ کیسے ہیں؟ فریش تھا وہ، نوکری دھندا سب کرتا تھا وہ اتنے سالوں سے۔ دنیا میں اس کی مثال موجود ہے جو میرے تجربے میں آئی۔ وہ غالباً اتنی دیر وہ لیٹ جاتا تھا، سونے کی نیند کی قدر۔ جنت میں تو مطلب غفلت نہیں ہے، نیند نہیں ہے، کیا صورت ہوگی؟ وہ تو آرام ہی آرام ہے، وہاں بیماری نہیں، پیٹ کی تکلیف نہیں، نزلہ نہیں، کھانسی نہیں، بخار نہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح مطلب ہے کہ وہاں کی نعمتوں میں بندہ بس گم رہے گا۔ جنت کو یہاں تصور کر ہی نہیں سکتے، قیاس کوئی ہو نہیں سکتا یہاں پر کہ کس طرح وہاں کے معاملات ہوں گے۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے چند مثالیں دی گئی۔ یا مرشدی، الحمدللہ آج بذریعہ سوال ان کی آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے، تو یہ ایک نیت بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ اول تاخیر پابندی کے ساتھ شرکت کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ کوئی وہ نہیں، مدنی قافلے کی ترکیب نہیں ہے، اگر آئے تو ٹھیک ہے، مروت میں مطلب نہیں، اگر دل ہے نیت ہے تو ٹھیک، ورنہ ایک اسکرین سے آؤٹ ہو جائیں گے آپ۔ انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کروں گا انشاءاللہ۔ ڈیٹ بھی دے دیں انشاءاللہ، اگلے مہینے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ۔ نام بھی لکھوا دیں دار السنہ پر، ڈیٹ مہینہ تو 30 دن کا ہوتا ہے، ہاں اگر پورے مہینے کیا ہے تو مدینہ ماشاءاللہ۔ ایک اور اسلامی بھائی آپ کی خدمت میں سوال عرض کریں گے۔ اب تو آپ کو سوال کرنے والے بھی آگے پیچھے ہو جائیں گے شاید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احمد طاہری۔ بابا جان، آپ سے عرض ہے کہ تراویح کی نماز 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے کہ 4 بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری پر التحیات بھی پڑھنی ہے، شیب بھی پڑھیں، اور تیسری پر کھڑے ہوں تو ثنا، اعوذ، بسم اللہ وہ بھی پڑھنا ہے۔ ویسے 2 کر کے پڑھنا ہی بہتر ہے۔
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ये भी अपनी नीयत का इजहार करना चाहते हैं। अच्छा, बाबा चांद आप मुझे दुआ कर दें कि मैं इंशाल्लाह काफिले में जाके सफ़र करूं 3 दिन का, इंशाल्लाह नियत करता हूँ। इंशाल्लाह। कब तारीख? चांद रात या क्या? इंशाल्लाह चांद रात के बाद। चांद रात पे थोड़ी मसरूफियत है, इसके बाद इंशाल्लाह। वो दाढ़ी की तो नियत कर ली होगी। ये सब बार बार मुझे देख रहे हैं क्या? क्या नियत कर ली हो? बयान तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर कर लिए तो तौबा भी कर ली होगी छुट्टी रखने से इंशाल्लाह। मरहबा। मैं तौबा करता हूँ इंशाल्लाह, मैं दाढ़ी रखूँ। पूरी रखेंगे, एक मुट्ठी इंशाल्लाह। दाढ़ी रखनी है, आका की पसंद की रखनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह इंशाअल्लाहुल करीम। मरहबा। अल्लाह पाक इस्तिकामत नसीब फरमाए। या सैयदी मजीद एक इस्लामी भाई सवाल अर्ज कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शराफत अली अतारी है और मैं गुलजार तैयबा सरगोदा से 1 माह के इत्काफ के लिए फजान मदीना में हाज़िर हूँ। क्या मुर्शिदी आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि जमात के दौरान अगर एक सफ़ मुकम्मल हो जाए तो दूसरी सफ़ कहाँ से बनानी शुरू की जाए? रहनुमाई फरमा दीजिए। बीच से, सेंटर से, इमाम के ऐन पीछे से। सल्लू अलल हबीब। मेरे सुनने से अर्ज़ है कि इसमें अगर थोड़ी सी और तरबियत भी हो, क्योंकि फैज़ान मदीना में भी जैसे माशा अल्लाह काफ़ी मुतकिफ़ मौजूद हैं, ये पीछे पीछे बनाते जाते हैं। हालांकि वो दोनों तरफ भी पूरी जो करनी है इस हवाले से भी कमज़ोरी रहती है, और वो बीच बीच में खड़े होना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि आगे की 6 सफ़े खाली हैं दोनों तरफ से, और ये चंद लोग बीच में खड़े होकर जो वो सफ़ बनाते हैं। तो क्या सफ़ को पूरा करने की भी कोई फजीलत होगी? अगर हम फजीलत, जब तक पहली सफ़ पूरी नहीं हो सकती, जानबूझकर पीछे नमाज शुरू करेगा तो गुनाहगार होगा। सफ़ पहले आगे पूरी होनी चाहिए। ये सुस्ती होती है हमारे यहाँ, तो फिर भी कम होता होगा, दीगर मस्जिदों में इससे ज्यादा। हम तो यहाँ समझाते रहते हैं, छोटी मस्जिदों में कम होता होगा, बड़ी मस्जिदों में तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं होना चाहिए। सफ पूरी होनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सैयदी मजीद एक इस्लामी भाई अर्ज करना चाह रहे हैं सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद ज़ियाद अत्तारी, मरकज़ी जामिअतुल मदीना फ़िज़ान मदीना कराची से अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह के इत्काफ़ में हाजिर हूँ और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ईद के बाद 12 माह की नीयत है इंशाअल्लाह। या मुर्शिदी आपकी बारगाह में मेरा सवाल अर्ज़ है कि ऐसे काम और औराद इरशाद फरमा दें जिससे ईमान पर ख़ात्मा नसीब हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक से दुआ करते रहें, गुनाहों से बचते रहें। गुनाह जो है ना, ये कुफ्र के कासिद हैं, नुमाइंदे कुफ्र के। ये बुजुर्गों के कौल है इस तरह के। से बचते रहें, गुनाहों से, जुल्म से बचे। के इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक बुरे खात्मे का सबसे बड़ा सबब जुल्म है। जुल्म से शादी को बचता हो। शायद कोई समझता हो कि फायरिंग करना, किसी के पेट में छुरी मार देना, ये जुल्म है। ये वाकई ये जुल्म है। नाहक अगर ऐसा कोई कर रहा है तो जालिम है। ताम और भी बहुत सारे जुल्म है। किसी को घूर के देखा दिल दुखाने वाली नजर से, ये भी जुल्म है। किसी को बुरा भला कहा, किसी को झाड़ दिया, सब ये जुल्म है। और इस तरह की बहुत सारी सूरतें हैं जुल्म की। तोहमत लगाई किसी पर, जुल्म है। गीबत की और उसको पता चल गया, अब ये हकुल अब्द उसमें शामिल हो गया, इज्जत लीन अपनी जुल्म है। बहुत सारे इस तरह के जुल्म हम लोग करते रहते हैं कि हमें मतलब इसका होश ही नहीं होता। अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे, बुरे खात्मे से बचाए। वरना अफ़आल किरदार हमारा ऐसा ही है। बस चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है।
کیا ہونا ہے. ہم لوگوں میں تو اچھے لگ رہے ہیں اور لوگوں سے چھپ کر جیسے چپکے سے گناہ کر لیتے ہیں, لیکن رب کو سب خبر ہے کیا ہوگا. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تھا میں نے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے. اس کی دعائیں بھی ہیں ایمان پر خاتمے کے لیے, وہ اپنے شجرہ شریف میں بھی مل جائیں گی دعائیں. یہ پڑھتا رہے, سوتے وقت سورہ کافرون آخر میں پڑھ لے, انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تاریخ گریوز اینڈ کینٹ یو کے سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے, یا سیدی مدنی مذاکرے میں اجوا کھجور کی قیمت کے مطابق فطرانہ ادا کرنے کی ترغیب دلائی گئی. یا سیدی اگر کوئی 26 کی نسبت سے 26,000 روپیہ پر پرسن فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہو تو کیا اسے اجازت ہے؟ اگر تو اجازت ہے تو انشاءاللہ عز و جل میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا 26 کی نسبت سے 26,000 روپیہ پر پرسن فطرانہ دعوت اسلامی کی خدمت میں پیش کروں گا. میرے لیے, میرے گھر والوں کے لیے, تمام امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا فرما دیجئے. یغفر اللہ لنا ولکم غیر حساب. اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرمائے. اس میں ماشاءاللہ آپ کا جذبہ ہے, مرحبا. جتنا فطرانہ ہے اتنا تو ادا ہو جائے گا, باقی نفل صدقہ. اگر اسی میں ایک ہی میں ادا کیا ہے سارا, یہ فطرانے کی حیثیت سے ہے, تو امید ہے کہ واجب ہی ادا ہوگا, کیونکہ ایک فطرانے میں جیسے 8 کی جگہ کوئی 9 دے رہا ہے تو یہ بھی فطرانے کی رقم ہی اس کے شمار ہو جائے گی. سب میں واجب ادا کرنے کا ثواب ملے گا. تو پھر وہ نفل کا جو وہ سب میں زائد جو دے رہا ہے, اگر تو الگ سے دیتا نا تو ایک الگ ہوتا, لیکن اس نے ایک رقم زائد کر کے اسی کے ساتھ دے دی, ایڈ کر کے کہ بھئی اتنی اور نکال لوں. اس زائد حصہ بھی نفل نہ کہلایا. جی انشاءاللہ حقدار کو دینا ہے. دعوت اسلامی کو دیں گے, دعوت اسلامی تو شرعی ہیلا کرتی ہے نا اس کا. ماشاءاللہ بڑی یعنی کہ اچھی سوچ ہے. اللہ پاک اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دعوت اسلامی کو فائدہ ہوگا. سمجھے, آپ کی بھی دعوت اسلامی ہے, وہ جتنا اربوں روپے خرچہ ہے, اگر یہ سارے فطرے بھی دعوت اسلامی کو مل جائے نا, جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں ان کے, تو ڈھیر لگ جائے پیسوں کا. سب دیتے نہیں, اصل جمع کرنا ہوتا ہے. عوام دینے کے لیے تیار ہوتی ہے, لیکن وہ مطلب اسلامی بھائی جو اگر ہمت کریں, طلباء کرام ہمت کریں کہ ان کے اپنے جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کے لیے ذرا یہ اربوں روپے خرچ ہوتا ہے, تو یہ اگر بستے لگائیں نا, مدنی مرکز کے تحت ہی سب ہوگا, اپنی مرضی سے نہیں ہوگا. ان کے تحت اگر یہ سارے بستے لگا دینا تو لوگوں کی کیا نیچر ہوتی ہے, یہ فطرہ دینا ہوتا ہے ان کو. تو جو ٹیبل نظر آئے نا فطرے کا, یہاں پہ یہ لوگ فطرہ لے رہے ہیں, لگا ہوا بینر وغیرہ, اس کو دے دیتے ہیں. ایک تعداد ملے گی, یہ نہیں دیکھتے کہ لینے والا کون ہے. تو اگر آپ کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ بہت سارا فطرہ جمع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اہل سنت کی بارگاہ میں بقائے پاک سے سوال یہ بھی عرض ہے, طواف کرتے ہوئے بعض لوگ چپل پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور دیکھا دیکھی بعض کا دوسرے بھی لوگ پہن کے طواف کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید پہننا چاہیے, تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آیا کہ طواف چپل پہن کے کر سکتے ہیں, اور اس حوالے سے کیا حکم ہے, رہنمائی فرمائیے. اگر چپل پاک ہیں تب تو طواف پر اثر نہیں پڑے گا, لیکن پھر بھی ننگے پاؤں کرنا چاہیے. اس سے وہ تنفیر کی صورت تو بنے گی کہ جو مطلب لوگ تعجب کریں گے نا, جب بھی تو سوال ہو نا کہ چپل پہن کے, وہ چپل پہن کے, یہ ننگے پاؤں. اب رہنے والے تو مکے مدینے میں ننگے پاؤں گھوم رہے ہوتے گلیوں میں. یہ طواف کیسا بہت پیارا پیارا فرش ہوتا ہے, کوئی مطلب انہیں بالکل فریش, بالکل یعنی کہ اس کی فنیشنگ بھی اچھی ہوتی ہے, یعنی کوئی کنکر چبھنے کا اور کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں ہوتا. اب یہاں بھی چپل نہیں اتاریں تو کہاں اتاریں گے آخر. اب مسجد میں چپل ہوئی بید بھی ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر پاک چپل تھے تو طواف تو ہو گیا, لیکن وہی کہ ایک تنفیر کی صورت بھی بنے گی. اور ادب یہی ہے کہ پاک چپل بھی نہ پہنے جائے مسجد میں.
पिछली रिवायतों का या हिकायतों का हवाला ना दिया जाए, वक्त वक्त की बात होती है। और इस वक्त यानी कि लोग इसको बिल्कुल बेअदबी तस्वुर करते हैं, और बेअदबी की तारीफ ये भी होती है कि जिसको लोग बेअदबी कहें। तो अब बिल्कुल यानी कि चप्पल कोई भी पहनेगा। हमारे यहाँ तो अगर जैसे पाकिस्तान में कोई मस्जिद में चप्पल पहनकर घुस जाए तो कितने लोग उसके पीछे लग जाए, क्या क्या कर रहा है, वो घबरा कर उतार दे चप्पल। मैं भूल गया, तो भूल में भी नहीं घुसने देंगे चप्पल के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अमीर अलैहिस्सलाम दामद बरकातुहू लाड़िया, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान आज़ाद तारी है और आज हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ये भी आपसे सवाल करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि सवाल ये है कि बताइए कि जब रात के खाने में मछली बनती है तो हमारी अम्मी हमें दूध पीने नहीं देती, क्या एलर्जी हो जाएगी? तो क्या वाकई में जब मछली और दूध का एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो वाकई में एलर्जी हो जाती है? ये बता दीजिए। ये बुजुर्गों ने लिखा है, ला ताकुलु समका मअल लबन, ये मकूला बुजुर्गों का है ला ताकुलु समका मअल लबन, कि मछली और दूध इकट्ठे ना खाओ। तो ये वैसे तिब्बन कहते हैं नुकसानदेह, कोई जल्दी यानी स्किन की कोई बीमारियां या मतलब कि कोई निकल आने दाग धब्बे सफ़ेद होते हैं, ये इम्कान है, खतरा है इसका, नाजायज नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है बात कि निकल ही आएगा कुछ, बचना चाहिए। बुजुर्गों का कौल है। अच्छा, ये अपने मशहूर किताब है यार, सबा सनाबिल, मेरा ख्याल इसमें भी है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर ये इरशाद फरमाए, एक मैसेज आया है कि क्या कोई शादी नहीं करे तो गुनाहगार होगा? मुतलकन तो शादी फर्ज नहीं है, जिस पर फर्ज है, इसकी सूरत अभी हम स्क्रीन पर बयान नहीं कर सकते। तो अब अगर फर्ज है और नहीं किया तो ज़ाहिर गुनाहगार है। फर्ज उसने कि ये गुनाह में पड़ जाएगा, इसको यकीन है, फिर भी नहीं कर रहा शादी, और गुनाह कर रहा है, तो यह बात सूरत वाजिब, तो वरना वैसे सुन्नत है। और शादी के और भी एक काम है कि बाद सूरतों में शादी करना हराम भी है। ये सारी तफसीलात किताबों में लिखी हुई है। तो जिसको जो मसला दरपेश हो, ये उलमा से अगर पूछ ले कि मेरे लिए क्या हुक्म होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जीशान हारून साहब का मैसेज है, क्या परियां होती हैं, और अगर होती हैं तो कहाँ होती हैं? अब परियों का वजूद तो माना गया है, परियां हैं, और मलफूजात आला हज़रत में तो हिकायत भी लिखी है परी की। इसमें जो जिन्नी है इसी को परी कहा जाता है, और इस पर फ़िकी जुज़ियात भी यूँ मौजूद हैं कि जहाँ शामी वगैरह के अंदर रद्दुल मुहतार में जिन्निया का लफ्ज़ आया है तो वहाँ उसका तर्जमा बहारी शरीयत में परी के साथ किया हुआ है। और इसी तरह जिसका आप वाक़या बयान फरमा रहे हैं मलफूज़ात आला हज़रत में, तो अरबी के अंदर वो जिन्निया ही के अल्फाज आए हुए हैं। कोई काफ मशहूर है वैसे, अब हम मतलब तो अल्लाह वाला मतलब कोई काफ पर भी होते हो जिन, तो ताज्जुब नहीं है। कोई काफ देखा किसने? कोई काफ इलाका तो है पूरा शिया में, लेकिन पूरी जमीन को कहते घेरे हुए और इस तरह, वो तो फिर वो याजूज माजूज वाली दीवार है ना। नहीं, कोई काफ ये इलाका है, यानी पूरा पहाड़ी सिलसिला है रशिया की तरफ। अच्छा है मतलब जी, लेकिन वो कहानियाँ इसकी वैसे ही मशहूर हैं। हाँ, उससे इसका ताल्लुक नहीं। ये जिन की फीमेल है ना बाबा जी, ये अब मसला है कि परी मर्द और परी औरत, तो यहाँ ये हैं जिन ही, ये मुफ्ती साहब फरमा रहे ना, बराबर मतलब है कि किताबों में जिन जैसा लिखा है या जिन्निया, ये मुन्नस हो गई, तो इसको, और हमारे यहाँ कोई खूबसूरत हो उसको बोलते हैं परी जैसी हसीन। सैयद साहब भी आए हुए हैं और जिन्नात के बारे में मालूमात भी मिल रही हैं। इनको ज्यादा दिलचस्पी देखी गई है जिन्नात के ताल्लुक से, जब गुफ्तगू होती है तो
جی جی پورا سلسلہ انہوں نے کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین. اگر جنات کے حوالے سے اگر بہت زبردست معلومات چاہتے ہیں تو ایک پوری ویب سیریز ہوئی ہے یوٹیوب پر, دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل پر. اس کا نام ہڈن ورلڈ, چھپی ہوئی دنیا, ہڈن ورلڈ, اور سید ابراہیم شاہ صاحب نے اس میں بہت زبردست معلومات دی ہے. تو وہ دیکھیں گے تو بہت ساری معلومات بھی مل جائیں گی. پھر ایسا لوگ پیچھے لگ جائیں کہ جن اتار دو. یہ تو اب سید صاحب بتائیں کہ اتنے سارے سلسلے آن ایئر ہو چکے ہیں, لاکھوں لوگوں نے اسے دیکھ لیا ہے, اب اس کے بعد کیا کیفیت ہے؟ خود کسی جن سے ملاقات آپ کی ہوئی؟ وہ تو ہوئی تھی, بہت بیان ہوا تھا, مگر سوالات جو آئے تھے الحمدللہ اس کے بھی جوابات دیے گئے ہیں. اس میں آخری سلسلے کے اندر 12 اس کے اقساط تھیں, اور آخری جو اس کی قسط تھی اس میں جو سوالات کیے گئے تھے ان کے جوابات بھی دیے گئے. ابھی تک فزیکل دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی, جب ہوگی تو انشاءاللہ. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف کی نیت اب ماحول میں جب آئے تو اتنی کثرت سے آپ نے ویسے تو بہت ساری چیزوں کی عادت ڈلوا دی ماشاءاللہ, سنتوں کی, جس میں امامت شریف, اور کئی لوگ جو ہیں وہ لاکھوں لوگوں نے داڑھی بھی رکھ لی. آپ کے وہ بیانات بھی میں نے سنے جو آج تک ایسے کسی کے بیانات داڑھی رکھنے کے نہیں سنے میں نے. یہاں تک کہ آپ داڑھی کی ترغیب دلاتے تھے اور اس کے بعد جو داڑھی والے تھے وہ ہاتھ اٹھا لیتے تھے, پھر آپ فرماتے تھے اب وہ ہاتھ اٹھائے گا جس کی داڑھی نہیں ہے. اب اس وقت ایک آزمائش ہوتی تھی کہ اب یہ کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے. الحمدللہ اس وقت لوگ کھڑے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اعتکاف کی نیت جو ہے, کیونکہ شروع میں بھی مسجد میں جانا ہوتا تھا تو کبھی اعتکاف کی نیت سے ہم نے سنا نہیں تھا. ماحول میں آئے اور آپ کے بیانات سنے, اتنی اعتکاف کی نیت یاد ہو گئی کہ کورنگی کے بین الاقوامی اجتماع میں بھی مبلغین بعض اوقات گراؤنڈ کے اندر بھی اعتکاف کی نیت کروا دیا کرتے تھے. اتنی رٹا دی تھی آپ نے. تو یہ کیسے اس کا آغاز ہوا, آپ نے اس کی ترغیب دینا جو شروع کی؟ ضرورت سے زیادہ ترغیب ہو جاتی تھی ایسا لگتا ہے. آپ نے یاد کرا دی وہ میدان میں بھی اعتکاف کی نیت, حالانکہ تو مسجد کے لیے یہ مطلب ہے تو ظاہر پرانی عبادت اعتکاف. اور مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں ترکوں کے دور کا مطلب ستون شریف پر نویت سنت الاعتکاف یہ لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے. آپ نے بھی زیارت کی ہوگی, شاید ایک نہیں بلکہ 2 ستونوں پر لکھا ہے کہ نہیں, باب السلام اور باب الرحمت, دونوں ستونوں سے یہ دونوں باب سے داخل ہو کر اگر دیکھیں نا تو سامنے لکھا ہوا آتا تھا. اب کرنٹ پوزیشن نہیں پتا مجھے, اب تبدیل کر دیا, پہلے لکھا ہوا تھا. ہاں, عثمانی دور حکومت سے ہی لکھا ہوا تھا. ترکوں کے دور میں بڑا عاشقان رسول تھے. ہاں یار میں نے دیکھا ہے مطلب, مگر اس کو سارے کچھ اچھا پچھلے 2 سال پہلے ماشاءاللہ یہاں چند سال پہلے جو ہے وہ اس پر اب جو ہے لا الہ الا اللہ لکھ دیا گیا ہے. اچھا اب تبدیل ہو گیا, تبدیل کر دیا. تو آپ نے یہ بھی توجہ دلائی کہ بھائی مکے میں اگر آپ اعتکاف کریں گے حرم کے اندر نہ بھائی تو سنت الاعتکاف پڑھیں گے تو 1 لاکھ مرتبہ اعتکاف کا ثواب ملے گا. یہ بھی ایک توجہ تھی. حالانکہ وہاں زمزم پیتے ہیں تو توجہ نہیں رہتی بعض اوقات کہ اعتکاف کی نیت نہیں کی اور زمزم پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب جو ہے وہ آپ کے پرانے بیانات سے جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کو ملا. مسجد میں جہاں جائیں, چاہے حرم شریف میں ہوں یا مسجد نبوی شریف میں ہوں, اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہی رہنا ہے. شاہ صاحب یہ بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ امیر سنت کی میں نے بہت پرانی عادت دیکھی کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی پہلے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور پھر فوری اعتکاف کی نیت, یعنی مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا بھی اور سیدھا پاؤں داخل. یہ تو باقاعدہ اس کا پریکٹیکل ہوا کرتا. بالکل پریکٹیکل بھی اس کا ہوتا تھا, اور نکلتے وقت جو الٹا پاؤں. گلزار حبیب کے دور کی یاد تھا. یا مرشدی اب آپ سے انشاءاللہ کتمیر بھائی سوال کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے میرا سنت آپ کی خدمت میں میرا ایک سوال ہے. کیا کچھ روزے یا کیا کچے روزے جنہیں چوری روزہ بھی کہا جاتا ہے, جس میں بچے صبح فجر سے لے کے دن 12 بجے تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, کیا اس کا بھی ثواب ہے؟ بچوں کے کچے روزے, یوں بولا بچے کے کچے روزے نہیں, یہ کچے روزے تو نہیں, اس کا کوئی تصور. روزے تو پکے ہی ہوتے ہیں, صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک. تو یہ نہیں کھاتے تو اس کا مطلب سوئے پڑے ہوتے تو نہیں کھاتے, بھوک نہیں لگتی ہوگی. یہ اس کا کوئی ثواب تو نہیں ہے.
हाँ, अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भूख लगी है और ऐसी कमज़ोरी नहीं है कि नमाज भी नहीं पढ़ सकेगा, भूख लगी है, जी चाहता है कि लज्जत के लिए कुछ खाए पिए, अब वो अल्लाह की रज़ा के लिए उसको तर्क करता है तो सवाब का हकदार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह हिलाल भाई आपसे सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या मुर्शिदी, मेरा आपसे ये सवाल है, गली में खेल के दौरान जब बॉल किसी पड़ोसी के घर में चली जाती है तो बाद बच्चे पड़ोसी से बगैर पूछे बॉल लेने चले जाते हैं, क्या ऐसा करना दुरुस्त है? हाँ, किसी के घर में इस तरह घुसना नहीं चाहिए, इजाज़त ले ली जाए, माजरत कर ली जाए कि आपके घर में बॉल आ गई, मैं आप इजाज़त दें तो ले लूँ। ये थोड़ी डांट भी पड़ेगी, बाज़ लोग होते हैं डांटते हैं, शायद बच्चे इसीलिए भाग के लेकर भाग जाते होंगे, लेकिन तरीका वही है कि इजाज़त लेकर अंदर जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी आसमानी किताब जिसे अल्लाह ने मखलूक की रुश्दो हिदायत के लिए नाजिल फरमाया, कलाम इलाही के खिताब को आसान और आम फहम अंदाज में पढ़ने और समझने के लिए मकतबतुल मदीना की जानिब से पेश खिदमत है। मोहब्बत कुरान को दिलों में बढ़ाने के लिए मुफ्ती कासिम अत्तारी साहब का इल्मी शाहकार बनाम ए ईमान वालों, ये किताब अपने करीबी मकतबतुल मदीना से खरीदें और घर बैठे हासिल करने के लिए हमारे कॉल सेंटर नंबर पर राब्ता करें 0313113978। तकरीबन 618 सफ़हात हैं, एक शानदार किताब और वाकई वो आयतें जिसमें रब्बे करीम ने मोमिनों से बराह रास्त खिताब फरमाया, ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, और इन एक एक आयत पर शानदार अंदाज में पूरा मवाद मौजूद है। मुबल्लिगीन के लिए भी ख़जाना है, इस्लामी भाइयों इस्लामी बहनों के लिए, बल्कि सबको पढ़ना चाहिए। कुरान पाक के नूर से अपने दिलों को मुनव्वर करने के लिए किताब हासिल करें। मकतबतुल मदीना से 750 रुपये इसका हदिया है और मकतबतुल मदीना कॉल करके आप मंगवा भी सकते हैं। ईद के दिनों में, रमज़ान में कुछ लोग एक दूसरे को तोहफ़ देते हैं, ये शानदार तोहफ़ा हो सकता है, किसी के घर तक पहुँच जाएगा। और वो तमाम कुरान पाक की आयतें जिसमें अल्लाह करीम ने ए ईमान वालों कहकर, ओ यू बिलीवर्स कहकर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मोमिनीन से खिताब फरमाया है। ये किताब एक शानदार गिफ्ट बन सकती है, तो रमज़ान में और ईद के तोहफ़ों में इसको ज़रूर तकसीम करें। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि अगर कोई नाबीना इस्लामी भाई किसी नमाजी के आगे से आगे गुजर जाता है, अब उस नमाजी की नमाज का क्या हुक्म है और उस नाबीना के लिए क्या हुक्म है? जवाब इनायत फरमा दीजिए। नमाजी के आगे से कोई गुजरे, नाबीना हो या बीना, नाकों वाला, नमाजी की नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम बोलते नमाज तोड़ दी इसने, नमाज टूटती नहीं इससे। अलबत्ता गुजरने वाला जानबूझ कर गुजरेगा तो गुनाहगार होगा। तो नाबीना को भी अगर पता चल गया कि वो वहाँ नमाज पढ़ रहा है, किसी ने बता दिया है, किसी जरिए से पता चल गया, तो अब गुजरेगा तो ये भी गुनाहगार है। अब पता नहीं है, गुजर गया, तो चाहे नाबीना हो चाहे बीना हो, बेख्याली में गुजर गया तो गुनाहगार नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. My dearest and beloved Amir al-Sunnat, we have some Islamic brothers here from educational department. They would like to ask a question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Arsalan Zahid and my question is, can one offer salah without moving lips? सवाल ये है कि क्या होंठ हिलाए बगैर नमाज अदा कर सकते हैं? तो हुरूफ की अदायगी के लिए होंठों से तो इसका ताल्लुक है, कई हुरूफ तो होंठ से अदा होते हैं। ये जब तक होंठ नहीं लाएंगे आवाज़ नहीं बनेगी, और आवाज़ नहीं निकलेगी तो सुन नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान में रखें कि जहाँ पढ़ना है तो वो इतने हुरूफ
اتنی آواز سے ادا ہوں کہ اپنے کانوں سے سن لے، جبکہ کوئی کان میں بیراپن یا کوئی شور شراپا نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو سننے میں، تو سن لے اتنے حروف، اتنی ادائیگی حروف کی آواز سے ہونی چاہیے. دوسرے نہ سنیں، اپنے طور پر اس طرح آواز ہو کہ کان سے سن لے. یہ ضروری ہے. التحیات میں بھی ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ Sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. One more question that we have, we would like to include. ایک اور question شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Daulat Ali and my question is it use Quran recitation as wake up alarm? سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا قرآنی آیات کو الارم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، منع ہے. کیونکہ وہ جو الارم ہے نا، جیسے فون میں گھنٹی کی جگہ پر بھی بعض لوگ رکھتے ہیں، نعت شریف رکھتے ہیں، تو یہاں مقصود نعت پڑھنا نہیں ہے، تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ اطلاع کرنا مقصود ہے. اس لیے یہاں یہ ذکر و اذکار کے لیے جو مخصوص ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور لوگ اس کو سنتے بھی نہیں ہیں، بس وہ جیسے وہ آواز آئی کٹ کر دیتے ہیں. آیت مبارک ہے، نعت شریف کا شعر ہے، وہ بالکل جہاں بھی کٹے ان کو پرواہ نہیں ہوتی. بہرحال یہ کہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی ایسی ٹون رکھنی چاہیے کہ جو میوزیکل نہ ہو، تو وہ رکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Beloved Amir al-Sunnat, I have here one person, from Islamic brother from Manchester, UK. He would like to ask a question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amir al-Sunnat, my name is Mohammed Asaf Iqbal and I'm from Manchester, UK. Me and 7 other brothers have come for a itikaf for 10 days. Please do dua for us. My question to you, to Amir al-Sunnat, is it fuzz to give sadaqah fitr for a unborn child? انہوں نے پہلے جو ہے وہ دعا کے لیے کہا ہے آپ سے، اور کوشچن جو ہے وہ یہ عرض کیا ہے، کیا جو ہے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے ان بورن چائلڈ کا، یعنی جو بچہ جو ہے وہ ابھی ان بورن ہے، پیدا نہیں ہوا. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس سے پہلے اس کا صدقہ فطر ادا کرنا. اچھا، اب بچہ پیدا نہیں ہوا تو اس کا تو صدقہ فطر ایسا نا کہ باپ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے. اگر نابالغ اولاد کے پاس یعنی رقم ہے اور وہ بھی صاحب نصاب ہے تو باپ چاہے تو اس کی رقم سے بھی دے سکتا ہے اور اپنی طرف سے بھی دے دے، تب بھی ٹھیک ہے. اب اگر پیدا ہی نہیں ہوا تو اب وہ صدقہ فطر ادا کرنے کا یہ محل نہیں ہے، موقع ہی نہیں آیا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Beloved Amir al-Sunnat, one more question I would like to include. ایک اور سوال شامل کرنا چاہوں گا. When Imam says Al-Fatiha, what's best to read at the time? جب امام جو ہے الفاتحہ کہے تو کیا کہنا بہتر ہے اس وقت؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے. یہ ہے بہت جامع دعا ہے سورۃ الفاتحہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ کھیت میں کھڑی فصل کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ اس کو زمین سمیت کریں گے یا وہ فصل تیار ہو چکی ہے؟ فصل تیار ہو چکی ہے، واضح ہے بالکل کتنی ہے، اور اس میں کوئی اور شرط نہیں لگائی جاتی. بعض اوقات شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ یہ اتنے عرصے تک باقی رکھیں گے ہم یہاں پر. تو اس صورت میں اگر سامنے فصل موجود ہے، کتنی موجود ہے، تو یہ اس کو بتا دیتا ہے، اور یہ شرط نہیں لگائی جاتی کہ اس کو ہم مزید رکھیں گے یا آپ کو رکھنا ضروری ہوگا. تو اس صورت میں تو اس کا بیچنا یہ جائز ہے. یعنی سودا ہوا اور اب کٹائی شروع ہو جائے. یوں جی ہاں، یعنی وہ پتہ وہ کتنی ہے وہ بھائی یہ یہاں سے یہاں تک فصل ہے اور اب اس کا کیا سودا، اور سودا کرنے کے بعد اب وہ کٹائی شروع ہو جائے. یہ نہیں کہ اب اتنے دن کے بعد مزید پکے گی تو تیار ہوگی
تو اس میں جھگڑے کی بھی صورتیں ہیں کہ کیڑا لگ گیا, کچھ مطلب نقصان پہنچ گیا, کوئی بارشیں آئی, کوئی طوفان آیا اور یہ سب بہہ گئی, سیلاب آ گیا, تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. یہ اسلام کے قوانین بہت اچھے ہیں, بہت پیارے ہیں. یہ ہماری اس میں سیف سائڈ ہے اور شرعن حکم بھی ہے جو آپ کو بیان کیا گیا کہ اس طرح کرنا ہے, اس طرح طریقہ بتایا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ کہا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. دعائے رمضان. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان شریف میں سلامت رکھ اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا, جس نے یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھی تو اس کی خطائیں مٹا جاتی ہیں, اور جس نے مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھی تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু. রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু. বাংলাদেশ থেকে SMS এর মাধ্যমে কিছু প্রশ্ন নিয়ে আবার উপস্থিত হয়েছি. প্রিয় আমিরুল সুন্নাত, আপনার কাছে এক ইসলামী ভাই প্রশ্ন করেছেন বাংলাদেশ কুমিল্লা থেকে, খাঁচায় বন্দি করে রাখা মাছ, খাঁচায় বন্দি করে রাখা পাখি এবং অ্যাকোরিয়ামে রাখা মাছ পালন করার শরীয়তের হুকুম কি রয়েছে? প্যারে আমিরুল সুন্নাত, সওয়াল कुछ इस तरह है, पिंजरे में चिड़िया और एक्वेरियम में मछली पलने का क्या हुक्म है? पिंजरे में चिकली वगैरह पालन जो करो हुक्म है. चिड़िया चिकली जी परिंदे पाल तो सकते हैं, पिंजरे में भी पाल सकते हैं, लेकिन यही कि इसकी ग़िज़ा का ख्याल रखा जाए, दाने वगैरह इसको दिन में 70 बार डाले, इस तरह लिखा है, यानी बार बार इसको इसकी ज़रूरत के मुताबिक देता रहे, मगर इतना ना खिला दे उसको कि ये बीमार हो जाए. तो पानी दाना इसको देता रहे और इस पर किसी किस्म की कोई और रहने की ऐसी तकलीफ ना हो कि जो ये एक्स्ट्रा हो. यार उसको पिंजरे में बंद किया, वो तकलीफ तो है इसको कि उसकी आज़ादी छिन गई, लेकिन ये तो जायज़ है.
इस तरह पिंजरे में रखना, तोता रखते हैं, चिड़िया रखते हैं, रंगीन चिड़िया रखते हैं, मछलियां भी शोकेस में रखते हैं। बेहतर तो यही लगता है कि ना रखा जाए इस तरह, कि ये मतलब जरा कि मेरा अपना ज़हन है कि मतलब तकलीफ तो होती है जानवर को। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। মদিনাতুল আউলিয়া চট্টগ্রাম থেকে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন, কারো ওয়াইফাই না বলে অর্থাৎ পাসওয়ার্ড লাগানো ছিল না, অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে কিনা? यानी किसी का वाईफाई ऑन है यानी पासवर्ड नहीं है, उसकी इजाज़त के बगैर वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात और उनके जवाबात। सवाल नंबर 1, जंग बद्र में कितने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान शहीद हुए? जवाब 14 सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान। सवाल नंबर 2, उक़बा बिन अबी मुईत ईमान लाने के बाद किसकी वजह से मुर्तद हो गया, यानी इस्लाम से फिर गया? जवाब अपने दोस्त की वजह से। सवाल नंबर 3, कपड़ा कब तस्बीह करने से रुक जाता है? जब ये मेला हो जाता है। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्टेड नाम: बिनते मुमताज़ खानपुर, मोहम्मद रिहान बिन रियाज नकियाल कश्मीर, मोहम्मद इलियास वज़ीराबाद, बिनते इमरान अत्तारिया कराची, बिनते अब्दुल गनी अत्तारिया हैदराबाद सिंध, अब्दुल्ला अत्तारी मुजफ्फरगढ़, बिनते रमदान फैसलाबाद। तमाम दुरुस्त जवाब देने वालों में से कुरान अंदाज़ी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम बिनते अब्दुल गनी अत्तारिया हैदराबाद सिंध, जिन्हें तोहफे में 12 माह की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे, इन्हें 12 महीने तक घर पर रंगीन माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा, यानी कलरफुल माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन से मज़ीद सवालात: इस्लामी बहन महरम का नाम और नंबर लिखें। इस्लामी बहन अपना नाम लिखने के बजाय कुनियत लिखें, यानी उम्मे फ़ुला या बिनते फ़ुला, और ये जवाब जो है वो कल इशा तक देना है। नाज़रीन से सवालात: हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि का मज़ार शरीफ कहाँ है? सवाल नंबर 2, क्या जन्नत में नींद आएगी? सवाल नंबर 3, बुरे ख़ात्मे का सबसे बड़ा सबब क्या है? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।